السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمين يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ آج ہم سورۃ البلد کا آغاز کریں گے اور اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ سورۃ البلد بھی مکی دور میں نازل ہوئی اور مکہ میں بھی ابتدائی دور میں نازل ہوئی، اور جب ہم سورۃ الفجر کے بعد سورۃ البلد کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ دونوں کے عمود میں یا سٹائل میں یا موضوع میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے، بلکہ ایسے لگتا ہے کہ اسی کی کنٹینیوٹی میں بات ہو رہی ہے، تسلسل میں بات ہو رہی ہے۔ جہاں پر سورۃ الفجر میں بات کا اختتام ہوا تو آگے اسی کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے۔ اور آپ پہلی آیت دیکھیے، فلا اقسم بہذا البلد، تو نہیں نگیٹ کس چیز کو کیا جا رہا ہے، نفی کس چیز کی جا رہی ہے، وہی جو پچھلی صورت میں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں اور یہ کیا نہیں کرتے۔ نعمتیں ملنے پر یہ شکر نہیں کرتے بلکہ اس پہ اکڑ کرتے ہیں کہ یہ ہماری وجہ سے ہے، اور جب آزمائش آتی ہے، مشکلیں آتی ہیں تو اس پر صبر نہیں کرتے بلکہ شکوے شکایتیں اور برے الفاظ منہ سے نکالنے لگتے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، مال سے اتنی شدید محبت ہے کہ دوسروں کا مال کھا جانے کی کوشش کرتے ہیں اور یتیم و مسکین کو کچھ بھی نہیں دیتے۔ تو یہ سارے ٹاپکس میں نے اس لیے ریپیٹ کیے ہیں کیونکہ یہ سارے پوائنٹس جو ہیں وہ اس صورت میں ریپیٹ ہوں گے، اس میں دوبارہ ڈسکس ہوں گے۔ سورۃ الفجر میں عاد، سمود اور فرعون کی قوموں کی مثال دے کر یہی باتیں سمجھائی گئی تھیں، اور اس صورت میں مشرکین کو ان کی اپنی ہی ہسٹری، ان کی اپنی تاریخ، عرب کی بنیاد کیسے پڑی تھی، پھر اللہ نے انہیں کیسے خوشحالی دی، اور پھر اس کے اوپر بجائے یہ کہ یہ اللہ کا شکر ادا کرتے اور خانہ کعبہ کی تعظیم کرتے، اس کو بتوں سے بھر دیا اور اکڑ میں آ گئے کہ ہم قریش ہیں، ہم بڑی چیز ہیں، ہم سے کوئی پنگا نہیں لے سکتا، ہم سے کوئی لڑ نہیں سکتا۔ حالانکہ خود انہوں نے کعبہ کو اور خصوصاً حج کے موقع کو اپنی اکنامک سٹرنتھ کے لیے یوز کیا، اپنی خوشحالی کے لیے یوز کیا۔ اس زمانے میں ان کی تجارت بڑھ جاتی، زمانہ مطلب حج، جب بھی حج کا وقت آتا تو ارد گرد سے لوگ آتے اور ان سب میں کچھ نہ کچھ دین ابراہیمی کی یادیں باقی تھیں۔ جو دین ابراہیمی میں سکھایا گیا تھا وہ کچھ نہ کچھ انہیں ابھی بھی یاد تھا، تو اس وجہ سے یہ حج تو کرتے تھے، حالانکہ اس میں انہوں نے بہت ساری چینجز کر دی تھی، لیکن اپنی قسم کا حج یا اپنی ہی قسم کا طواف اور عمرہ یہ سب کرتے تھے، لیکن کعبہ کو بتوں سے بھر دیا تھا اور بہت سارے مناسک بھی بدل دیے تھے، ایون لبیک کو بھی انہوں نے چینج کر دیا تھا۔ وہ سب انشاءاللہ بعد میں ڈسکشن ہوگی ڈیٹیل میں سورۃ الحج میں، لیکن یہاں پہ پوائنٹ کیا ہے، حج کے ایونٹ کو یہ کس چیز میں استعمال کرتے، اپنی خوشحالی کے لیے، اپنا مال بڑھانے کے لیے، تجارت کے لیے، اور پھر جی زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں گے تو وہ ہماری فیور میں ہوں گے۔ ان کے بت ایون ان کے پاس کعبہ میں پڑے ہوتے تھے، یعنی یہ ان کے رکھوالے تھے، تو اس لیے وہ ان سے پنگا بھی نہیں لے سکتے تھے، کوئی ان سے لڑ نہیں سکتا تھا۔ تو یعنی یہ سمجھتے تھے کہ یہ بڑے پاورفل ہیں، ان کے پاس بڑی طاقت ہے، ان سے کوئی پنگا نہیں لے سکتا، اور ان کے پاس بڑی خوشحالی بھی ہے، امیر بھی تھے پھر اسی وجہ سے یہ لوگ۔ اور جب بھی حج وغیرہ کا سیزن ہوتا تو جتنے بھی حاجی آتے ان سب کو کھانا کھلاتے، ان کے لیے پانی کھول کر رکھتے۔ اور یہ جو تھا ولید بن مغیرہ، جس کا بہت دفعہ ہم ذکر پڑ چکے ہیں، یہ ایک کمرہ مخصوص کر دیتا جس میں ساری رات چراغ جلتا رہتا کہ اگر کسی کے لیے کہیں رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہے، وہ یہاں آ کے رہ سکتا ہے، رات گزار سکتا ہے۔ یعنی پراپر ایک حج کے سیزن کو اپنے لیے ایک سسٹم بنا کے رکھتے تھے جس کے ذریعے سے انہیں دنیاوی بینیفٹس ہوں، اور اللہ کو کچھ بھی نہیں دیتے تھے، اللہ کو ایک تک نہیں مانتے تھے،
اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں پہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، بتوں سے مانگتے تھے. تو مطلب یہ کہ بجائے اس کے کہ اللہ نے جتنے انہیں مواقع دیے، جتنی انہیں خوشحالیاں دیں، اس کے نتیجے میں شکر آتا، شکر آنے کے بجائے الٹا اکڑ میں پڑ گئے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگ گئے، اور اس سب کو اپنا مال جمع کرنے کے لیے اور اپنی عزت بنانے کے لیے، سٹیٹس بڑھانے کے لیے استعمال کرنے لگے. اور اس کا نتیجہ یہ بھی نکلا، جب اتنی نعمتوں سے شکر نہیں آتا بلکہ تکبر اور گھمنڈ آ جاتا ہے، تو اس کا دوسرا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ معاشرے کے جو کمزور لوگ ہیں، یتیم، مسکین وغیرہ، ان کی کوئی ویلیو نہیں رہتی پھر انسان کی نظر میں. تو یہ سارا بیک گراؤنڈ پس منظر جو ہے، اس کو نظر میں رکھیے گا، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اس صورت کا آغاز کریں گے، تاکہ آگے جو صورت کے ڈفرینٹ سیکشنز ہیں ان کو سمجھنے میں پھر ہمیں آسانی ہو. اس صورت میں جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا، سورۃ الفجر میں کامیاب لوگوں کو، جنتیوں کو کیا خطاب دیا گیا؟ نفس المطمئنہ. اس صورت میں انہیں کیا خطاب دیا گیا؟ اصحاب المیمنہ، جنت والے، داہنے ہاتھ والے لوگ. تو اس صورت میں ہم کیا دیکھیں گے؟ اصحاب المیمنہ کا خطاب و مقام پانے کے لیے کیا سلوک، طریقت، شریعت، راستہ کیا ہونا چاہیے، محنت اور جدوجہد کس طرف ہونی چاہیے، یہ اس صورت کے موضوع میں ہم دیکھیں گے. اور اسی کے اپوزٹ میں، متضاد میں، اصحاب المشأمہ کون ہیں؟ یعنی جو جہنمی ہوں گے. ان کی کردار کی مزید تفصیل جو پچھلی صورت میں بھی تھی، وہی مزید اس صورت میں آئے گی، اور ان کا اینڈ ریزلٹ، ان کا انجام کیا ہوگا، یہ ہم انشاءاللہ اس صورت میں دیکھیں گے. اور زیادہ فوکس اس صورت کا سنس سٹارٹ میں ہی نیگیشن کی گئی ہے، نفی کی گئی ہے ان کے برے رویوں کی، پھر آگے ان کے برے رویے کو مزید ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور آخر میں انجام، انہی کے انجام پہ اختتام کیا گیا ہے. تو مطلب زیادہ صورت کا فوکس اصحاب المشأمہ پر ہوگا. اس صورت کو انشاءاللہ ہم 4 سیکشنز میں سٹڈی کریں گے. ویسے اس صورت میں بھی ایک فلو ہے، پہلی سے آخری آیت تک پوری صورت ایک فلو میں چلتی ہے. اگر سیکشنز میں نہ بھی ڈیوائیڈ کریں نا، پھر بھی بہت اچھی سمجھ آئے گی. لیکن سیکشنز میں ڈیوائیڈ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو ہم یاد آسانی سے رکھ سکتے ہیں کہ اس صورت میں یہ بات ہوئی تھی، اس بات کے بعد یہ بات ہوئی تھی. مزید ویل ڈیفائنڈ ہو جاتی ہے صورت، سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اور یہ بیان کا ایک طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ الگ بیان کا طریقہ دیا ہے، اور بیان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہترین تحفوں میں سے، بہترین انعام، بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، جس کو ہم سورۃ الرحمن کے شروع میں ہی پڑھتے ہیں، علمہ البیان، اس نے بیان سکھایا اس کو، انسان کو. تو ہر ایک کے بیان کا ایک وصف ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے. تو ہم انشاءاللہ اس کو ان 4 سیکشنز میں پڑھیں گے. پہلے سیکشن میں 1 to 4 آیات میں ہم دیکھیں گے کہ مشرکین مکہ نے اپنی جو تاریخ تھی، اللہ نے ان کی تاریخ میں جو انہیں زیرو سے ہیرو بنا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث کیا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد، پھر حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی فاؤنڈیشن رکھی، اور وہ صحرا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، پانی تک نہیں نکلتا تھا، نہ کوئی درخت پودا، کچھ بھی نہیں تھا. تو اللہ نے پانی نکالا، وہاں پہ آبادی بسائی، اس کو حرمت والا بنا دیا کہ وہاں پہ کوئی انسان کو چھوڑو، درخت، پرندہ، جانور، اس کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ایسا ڈیفنس سسٹم وہاں کا رکھ دیا، اور کہ وہاں پہ جو پودے پھل پھول ہوں وہ اگتے جائیں، بڑھتے جائیں. سورہ قریش میں بھی اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں. تو یہ جو ساری ان کی تاریخ تھی، اس کا انہوں نے حق ادا نہیں کیا. حق کیا تھا؟ شکر کرنا، وہ نہیں کیا. یہ ہم فرسٹ سیکشن میں دیکھیں گے. پھر 5 to 11 میں مزید دیکھیں گے ان کا غلط رویہ، سوچ میں اور کہنے میں، زبان میں بھی. پھر وہ ساری توقعات جو ان سے تھیں، ان پر یہ پورے نہیں اترے، یہ ہم دیکھیں گے. پھر نمبر 12 سے 18 میں ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ نیکیاں تھیں جو کہ ان کو بڑی مشکل لگتی تھی کرنی، اور جو کہ وہ انسان جو کہ اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے ہر وقت، اس کے لیے ہیں بھی مشکل وہ کرنی، وہ کیا تھیں. اور اگر وہ یہ کر لیتے
تو ان کا انجام کتنا اچھا ہوتا. اور ہمیں بھی یہ نیکیاں کرنی چاہیے تاکہ ہمارا انجام اصحاب المیمنہ میں ہو. پھر 1920 میں ہم دیکھیں گے آخری 2 آیات میں کہ اصحاب المشأمہ کون ہیں، اور جنہوں نے پھر اوپر بتائی گئی نیکیاں نہیں کی ان کا انجام کیا ہوگا اور کیسا ہوگا. تو چلیے آغاز کرتے ہیں پہلی آیت سے. لا اقسم بہذا البلد. ابھی سٹارٹ میں نے فلا کہہ دیا تھا غلطی سے، تو اصل میں لا سے اس کا سٹارٹ ہوتا ہے. بات ایک ہی ہے، نفی سے اس کا سٹارٹ ہوگا. نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. پچھلی سنت میں بھی ہم نے بلاد کا ورڈ 2 دفعہ پڑھا، شہروں کا. تو میں نے آپ کو بتایا وہاں عاد، سمود اور فرعون کا ذکر تھا اور ان کی تباہی. اب یہاں پہ ان سے بات کی جا رہی ہے کہ کچھ عقل پکڑو. پچھلے جو شہروں کا ذکر ہوا اور ان کی تباہی کا، تو تم اس نہج تک مت پہنچنا، تم اپنے آپ کو تباہی تک مت لے کر جانا. اس سب کو نگیٹ کیا جا رہا ہے، ہر غلط چیز کو. اور اس شہر کی قسم کھائی جا رہی ہے. قسم کیوں کھائی جا رہی ہے؟ تاکہ سب اس شہر کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس شہر میں اللہ نے جو انہیں فیسلٹیز دیں ان کو دلیل بناتے ہوئے جو اینڈ میں مقسم الیہ بتایا جائے گا اس کو ثابت کر سکیں، اس کے اوپر ان قسموں کو گواہ بنا سکیں. آگے سورۃ 3 میں بھی ہم پڑھیں گے وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، یہ امن والا شہر ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مکہ کو، اور جمہور کی یہ رائے ہے کہ یہاں پہ شہر سے مراد مکہ ہے، تو مکہ کو یہاں پر امین نہیں کہا گیا. کیوں؟ ہے تو مکہ امن والا شہر، لیکن اس صورت میں ساری وہ باتیں ہائی لائٹ کی گئی ہیں جن کے ذریعے سے مشرکین مکہ کا امن خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو اس وجہ سے یہ صفت یہاں پہ ایڈ نہیں کی گئی، بلکہ آگے سورۃ 3 میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو ان کے تمام باطل خیالات کی تردید کر کے اس بات کو گواہ بنایا جا رہا ہے کہ سرزمین حرم اور بنی اسماعیل کی ابتدائی ساری تاریخ، ان کی ہسٹری، اس بات کی شہادت ہے کہ یہ جو علاقہ تھا یہ بالکل بے آب و گیا تھا. اس میں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی خوشحالی نہیں تھی، اور اس میں زندگی نہایت مشقت کی زندگی تھی. بہت مشکل سے وہاں پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کو چھوڑا، حضرت اسماعیل کو چھوڑا جب وہ بچے تھے، تو کتنی مشکل ان کی زندگی تھی. کتنے چکر لگائے حضرت ہاجرہ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان، اور حضرت اسماعیل کے پاؤں مارنے سے پھر پانی نکلا، اور وہ وہاں پر بالکل اکیلے تھے. پھر کتنے دنوں کے بعد، ہم نہیں جانتے کہ کتنے دن، ایک قافلہ گزرا، انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ پانی نکل رہا ہے تو وہ وہاں پہ بسے، اور اس کے بعد پھر وہاں پہ لائف سٹارٹ ہوئی. اور شروع میں پھر آپ خود سوچیں کتنی زیادہ مشقت والی زندگی ہوگی ایک صحرا میں رہنا. تو اس کے بعد بڑھتے بڑھتے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے، وہ ساری دعائیں جو کہ سورۃ البقرہ میں مینشنڈ ہیں اور کچھ ان کا ذکر سورہ آل عمران میں بھی ہے، اور بیت اللہ کی برکت سے جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رکھوائی، اور ان کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کو، مکہ کو، ایک پرامن علاقہ بنا دیا اور اس کے رہنے والوں کو رزق اور مال کی فراوانی دی. یہ وہ باتیں جو ہم نے سٹارٹ میں بھی پڑھ لیں. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقیم ہیں اس شہر میں. حل، حلال کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے. حل کا اصل مطلب ہوتا ہے کھول دینا، ٹو انٹائے. اب اس سے بہت زیادہ مطلب لیے گئے ہیں، آلموسٹ 3 مطلب ہیں جو بہت جمہور کی رائے ہے، وہ انشاءاللہ ہم سٹڈی کریں گے. اور انتا سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی لیا گیا ہے. پہلا مطلب وہی جو میں نے ترجمے میں بھی بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ جگہ حلال ہے، مطلب آپ یہاں پر مقیم ہیں اور یہ آپ کی ہی جگہ ہے، آپ یہاں پر ہی رہتے ہیں، یہیں پر ہی رہیں گے، اور یہیں پہ آپ کو رسالت ملی. اس بات کی گواہی دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے ان کو پتا تھا کہ مکہ حرم ہے، حرمت مکہ کا وہ خیال رکھتے تھے، اور یہ بھی دین ابراہیمی سے ان کے اندر چلتا آ رہا تھا، یہ وہ بھولے نہیں تھے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت کا اعلان کیا اور ان کو اسلام کی طرف بلایا تو انہوں نے اس کی بغاوت کی.
تب حرمت مکہ کا خیال نہیں رکھا، اور اپنے لیے انہوں نے کیا حلال کر لیا، کیا انٹائے کر لیا، کیا کھول لیا، سارے غلط رستے، کہ ہم ظلم و ستم کریں گے، ہم اپنی زبان کا غلط استعمال کریں گے، ہم الزامات لگائیں گے، ہم انہیں مکہ سے نکالیں گے، ہم قتل کی کوششیں کریں گے. یہ سب انہوں نے یہ سارا ظلم و ستم اپنے لیے حلال کر لیا. یہ مطلب بھی لیا گیا. اور تیسرا مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ فتح مکہ کے دن چند گھڑیاں حلال کر دیں گے کہ مکہ میں مشرکین کو پکڑنا اور ان کو وہاں سے نکالنا اور ان کو سزا دینا جائز ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمومی طور پر سب کو معاف فرما دیا تھا، لیکن کچھ 4 لوگ ایسے تھے جن کے لیے حکم یہ تھا کہ ان کو پکڑا جائے اور پکڑ کر قتل کر دیا جائے مکہ میں ہی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث ہے کہ میرے لیے اس دن فتح مکہ کے دن کی وہ چند گھڑیاں حلال کی کر دی گئی تھی تاکہ ان لوگوں کا یہاں پر خاتمہ ہو. ٹھیک ہے، اور یہ انشاءاللہ سیرت النبی جس نے ڈیٹیل میں پڑھی ہے وہ یہ فیکٹس جانتا ہوگا، اور جن کے لیے یہ نئی باتیں ہیں وہ سیرت النبی ضرور ڈیٹیل میں پڑھیں. بچپن سے ہم جو پڑھتے ہیں نا وہ بالکل ہائی لائٹس ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز، اس میں ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا. ساری جو تفصیلی کتابیں ہیں ان کو پڑھیں، انشاءاللہ یہ ساری تفصیلات آپ پر کھل جائیں گی. اور قرآن سیرت کے ساتھ ساتھ ہی تو نازل ہوا ہے، تو قرآن کو بہترین سمجھنے کا طریقہ ہی یہ کہ آپ سیرت النبی کو بہترین طریقے سے سمجھیں، تفصیل میں سمجھیں، ایک ایک بات اس کی سمجھیں. اور سیرت النبی کو سمجھنے کا بھی فائدہ کیا ہے کہ قرآن اچھی طرح سمجھ آتا ہے. تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ ہیں. تو اس کو پچھلی آیت کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ انہیں ویسے تو احساس ہونا چاہیے تھا، ان سے توقع یہ تھی کہ انہیں احساس ہو کہ یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اولادوں میں سے چلتے آ رہے ہیں اور وہ بھی رسول تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رسول ہیں. انہیں تو قدر کرنی چاہیے تھی اپنی ہسٹری کے بیک گراؤنڈ میں، اپنی تاریخ کو نظر میں رکھتے ہوئے انہیں تو قدر کرنی چاہیے تھی اور فوراً ایمان لانا چاہیے تھا، ماننا چاہیے تھا. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بتا بھی رہے تھے کہ دین ابراہیمی یہ ہے، میں دین ابراہیمی پر ہوں، اور اس کی کلازز، اس کی کنڈیشنز یہ تھیں، تم نے یہ تبدیلیاں کر دی ہیں، واپس آؤ، حق پر آؤ. لیکن ریجیکٹ کیا، نہیں مانا اور رسالت کا انکار کر دیا. اگلی آیت دیکھیے، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ. اب یہ آیت سمجھنے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی. قسم ہے والد کی اور جسے اس نے جنم دیا. اس کے ویسے تو بہت سارے مطلب لیے گئے ہیں، جنرل عمومی مطلب بھی لیا گیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ہر آیت کا عمومی مطلب بھی ہوتا ہے، خصوصی بھی ہوتا ہے، پھر کانٹیکسچول مطلب بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو عمومی مطلب یہ بھی لیا گیا کہ والدین اور ان کی جو بھی اولادیں ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد خصوصی مطلب یہ بھی لیا گیا حضرت آدم علیہ السلام اور تمام بنی نوع انسان. اب اس کا کانٹیکسچول مطلب یعنی کہ جو پس منظر میں بات چل رہی ہے اس میں کیا مطلب بنے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کی پھر آگے اولاد چلی، اور بنی اسماعیل میں پھر ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے اور اچھے لوگ بھی آئے، دوسری طرف یہ مشرکین مکہ نکلے، برے لوگ بھی آئے، توحید پر تھے لیکن شرک کا آغاز کر دیا، شرک کو شروع کر دیا، انٹروڈیوس کروا دیا. تو دونوں کی طرف یہاں پر اشارہ ہے. اور اصل میں بات کیا کی جا رہی ہے کہ ہونا کیا چاہیے تھا، تم اپنے والد کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فالو کرتے، صحیح سے اگر ان کی پیروی کرتے آتے تو تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی فالو کرتے اور ان کے احکامات اور تعلیمات کو جان لیتے، فوراً مان جاتے. لیکن تم نے چوز کیا کیا، ان کی طرح ہونا، جو شرک پہلے سے چلتا آ رہا تھا اسی کو اپنانا. اور کیوں؟ جو پہلے بات ہو گئی کہ کیوں، دنیاوی بینیفٹس کے لیے، مال و زر کی محبت میں، اس کی اہمیت میں ان کا ایک ٹور بن چکی تھی. تکبر و گھمنڈ میں اسی وجہ سے آ چکے تھے کہ ایک قریش کو ایک سٹیٹس مل چکا تھا. حالانکہ سٹیٹس ملا کس وجہ سے تھا کہ ہمارے پاس کعبہ ہے، اس وجہ سے، مکہ حرم ہے، اس وجہ سے، ہم دین ابراہیمی پر ہیں، یہ کہتے تھے نا، اس وجہ سے. لیکن اس کے نتیجے میں
آنا شکر چاہیے تھا، اور یہ آنا چاہیے تھا کہ فوراً رسالت کو مان لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہوتے ہی آپ کو مان جاتے، لیکن وہ سب ریجیکٹ کر دیا، اور اس کا نتیجہ غلط نکل رہا ہے، تکبر، گھمنڈ وغیرہ، یہ سب کچھ آ گیا۔ تو یہ ان کی ساری تاریخ جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی، خانہ کعبہ کی فاؤنڈیشنز کو کھڑا کیا، اور اس کے بیسس پر یہ خوشحالی ساری جس کو یہ سب انجوائے کرتے رہے، اس سب کو دلیل بنا کر مقسم الہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ثابت یہاں پر کیا کر رہے ہیں ہم سب کے لیے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو مشقت میں۔ ایسا ہی مضمون ہم آلریڈی پڑھ بھی چکے ہیں سورۃ الانشقاق میں، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اور وہاں پہ بھی ہم نے اسے ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا تھا۔ تو اس آیت کو بھی اب دیکھ لیتے ہیں۔ دنیا کا ہر انسان مشقت یعنی شدید قسم کی محنت میں لگا ہوا ہے، ہر انسان مصروف ہے، جیسے آج کل ہم کہتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی لائف میں بیزی ہے، اپنے اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے، لیکن ہر ایک کی سمت ڈفرینٹ ہے، اور سمت کا ہم تعین کیسے کریں گے؟ اس میں پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں، کوئی انسان جسمانی مشقتوں میں لگے ہوئے، کوئی انسان ذہنی مشقتوں میں لگے ہوئے، کسی کو نفسیاتی پرابلمز ہیں اسی میں الجھا ہوا ہے، اپنی سائیکولوجیکل پرابلمز میں ہی پھنسا ہوا ہے، کچھ جذباتی طور پر اتنی زیادہ مشقت میں لگے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو سکون میں نہیں رکھ پاتے، بیلنس میں نہیں رکھ پاتے۔ یعنی صرف ہماری ظاہری مشقتوں کی بات نہیں ہے، ہماری باطنی روحانی مشقتوں کا بھی اس میں عمل دخل ہے۔ تو انسان ہر طرح کی مشقتوں میں لگا ہوا ہے، شروع دن سے لے کر آخر دن تک۔ پہلے دن ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ دودھ کی تلاش میں، دودھ پینے کی مشقت میں، وہ خود ہی اس کا کام شروع ہو جاتا ہے، اس کی محنت کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بیٹھنا سیکھنا ہے، چلنا سیکھنا ہے، بولنا سیکھنا ہے، زندگی شروع ہو گئی۔ سیکھتے سیکھتے ساری زندگی مشقتوں میں لگا ہی رہتا ہے، لیکن اصل بات کیا ہے کہ وہ مشقتیں کس انجام کی طرف لے کر جا رہی ہیں؟ کیا وہ سیدھے رستے کی طرف بھی ہیں جو کہ ہمیں ہماری منزل تک لے جائیں، یا ہمارے جتنے بھی گولز ہیں اور ہمارے ٹارگٹس ہیں، ہمارے ایمبیشنز ہیں، ہمارا ویژن ہے، وہ سب ہمیں غلط رستے کے ذریعے سے غلط انجام کی طرف لے کر جا رہا ہے؟ محنتیں تو ہر کوئی کر رہا ہے، اینڈ میں جا کے پتہ چلے جی پیپر تو اردو کا تھا اور تیاری میں نے انگلش کی تھی، تو وہ تو پھر فیل ہی ہوگا، وہ پھر آپ کی ساری تیاری مشقتیں وہ کوئی بھی نہیں دیکھے گا، ٹیچر فیل ہی کرے گا، کیونکہ جو پیپر آنا تھا وہ آپ نے وہ نہیں کیا، اس میں آپ فیل ہو گئے، اس کی تیاری ہی نہیں آپ نے کی، تو پھر کیا فائدہ؟ تو جب انسان مشقتیں کرنے لگتا ہے تو ہی اس کو ان کا جائزہ لے لینا چاہیے۔ جائزہ کیسے لیں گے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں، یہ آپ سب کو پتہ ہے۔ تو جائزہ لے لینا چاہیے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ مجھے سیدھے رستے پہ لے کے بھی جا رہا ہے، جو دور میری منزل ہے جنت، نفس المطمئنہ بننا، کیا وہاں تک میں پہنچ بھی رہا ہوں، یا میں غلط رستے پہ غلط طریقے سے چل رہا ہوں؟ مشقت تو کرنی ہی ہے، تھکنا ہارنا ہے ہی انسان نے دنیا میں، زندگی میں۔ ابھی پیچھے بھی ہم اس پہ بہت زیادہ فوکس کر چکے ہیں، بہت زیادہ پڑھ چکے ہیں۔ تو جب یہ سارا کچھ کرنا ہی ہے تو یہ سب کرتے ہوئے ہم انجام کو نظر میں رکھ لیں تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہے ہمارے لیے؟ الٹیمیٹلی ہم ایک انسان ہے، وہ سارے دن میں کیوں کماتا ہے؟ تاکہ وہ رات کو سکون سے بیٹھے، گھر میں سکون سے کھانا پینا کر سکے، اپنے گھر والوں کو پرووائڈ کر سکے، اس کے ذہن میں بھی اور اس کے سامنے بھی سکون ہی سکون، اس کے گھر میں سکون ہو۔ تو ہماری زندگی جب ختم ہوگی ساری مشقتیں کر کے، اور انجام میں ہمیں پتہ چلے کہ جی اب جنت والا سکون ہی نہیں ہے، اب تو جہنم والی بے سکونی ہے، تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو ہماری مشقتیں ساری کس پہ منحصر ہونی چاہیے؟ ہمارے انجام پر۔ جیسے ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں نا، اتنی ہم سب کو سمجھ ہے کہ جس نے ڈاکٹر بننا ہے وہ کیسے مشقت کر رہا ہوتا ہے، وہ میٹرک کیسے کرتا ہے، وہ ایف ایس سی کیسے کرتا ہے، وہ اگلے 5 سال ایم بی بی ایس کے کیسے کرتا ہے۔ اس کی نظر کس پہ ہے؟ اس کی نظر وہ گول پر ہے، گول اس نے پہلے نظر میں رکھا ہوا ہے، جو اس کا انجام ہے، جو اینڈ ریزلٹ ہے، آؤٹ کم ہے، اور اس کی بیسس پر اس کی لائف کی مشقتیں چل رہی ہیں۔
اکثر والدین بھی ایسے کرتے ہیں، ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے، کسی شخص کا ٹارگٹ ہے کیریئر میں، اس نے اس پوائنٹ پہ پہنچنا ہے، اس حساب سے اس کی مشقتیں سٹارٹ ہوتی ہیں، اور ہم اپنی باقی لائف میں کیا کرتے ہیں، وہ جو ایک فائنل آؤٹ کم ہوگی ہماری جنت جہنم کا فیصلہ، اس کو بھول جاتے ہیں، اس گول کو نظر میں رکھ کر اپنی باقی زندگی کی مشقتیں کرتے ہی نہیں ہیں۔ وہ پتہ نہیں الٹیمیٹ گول پھر ہم کیسے بھول جاتے ہیں، اور کیوں بھول جاتے ہیں، اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ بتائی ہے، سورۃ الاعلیٰ میں بھی ہم نے پڑھی تھی۔ پریفر ہم دنیا کو کرتے ہیں، جو قریب کی چیز ہے نا وہ ہمیں زیادہ اچھی نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ ہمیں محسوس ہو رہی ہے، ہمیں پتہ ہے ہمیں 4 سال میں مل جائے گا، 2 سال میں یہاں پہنچ جاؤں گا۔ قریب کی چیز ہے وہ زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے، نقدی انسان کو زیادہ پسند ہے، ادھار انسان کو پسند نہیں ہے۔ جو غیب کی چیز ہے، جو نظر نہیں آ رہی، اس کو اہمیت ہی نہیں دے رہے۔ حالانکہ غیب کو ابھی قرآن پڑھتے ہوئے یہ گول اپنے ذہن میں رکھیں، غیب کو اتنا زیادہ اپنے اندر راسخ کر لیں، اتنا زیادہ راسخ کر لیں کہ وہ غیب لگے ہی نہ، ایسا لگے کہ اصل حقیقت تو وہی ہے، ان ریالٹی تو ہے ہی وہ، یہ سب غلط ہے، یہ سب فانی ہے، یہ سب ختم ہونے والا ہے، یہ سب ایک دن تمام ہو جائے گا اور اصل زندگی وہ شروع ہو جائے گی۔ جیسے ہم نے پچھلی صورت میں کیا پڑھا تھا، لِحَیَاتِی، میں نے اپنی زندگی کے لیے، اس دن احساس ہوگا اصل میں والی میری زندگی تو وہ ہے، تو مشقتیں تو اس کے لیے کرنی تھی ساری، یہ زندگی تو کچھ بھی نہیں تھی۔ تو اچھا نہیں ہے کہ ہم ابھی سے اپنے اندر اس چیز کو پکا کر لیں، اور اس حقیقت کو جب تک امیجن نہیں کریں گے نا، لگے گا نہیں کہ وہ سچ ہے۔ اس کو امیجن کر کے اپنے اندر ایسے جیسے ہم اس میں رہ رہے ہیں یا اس میں رہنے کی تیاری کر رہے ہیں، اس حساب سے زندگی گزاریں گے نا، تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، پھر مشکل نہیں لگے گا۔ تو یہ تھا اس آیت کا عمومی مطلب۔ اب اس کا خصوصی مطلب اگر دیکھیں تو بنی اسماعیل کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادیں ساری، انہوں نے اس بنجر اور بالکل بے آب اور پودے شودے کچھ بھی نہیں تھا، بالکل غیر معمون علاقہ تھا، کوئی اس میں سے فائدہ، کوئی خوشحالی نہیں نکل رہی تھی، اس میں انہوں نے خانہ بدوشانہ زندگی کا آغاز کیا، نہایت مشقت والی، مشکل والی زندگی گزاری، اور پھر اس معاشی حالت جو ان کی مشقت والی تھی، مشکل تھی، اس کو انہوں نے خوشحالی کے ساتھ تبدیل کر لیا۔ کیا یہ سب اللہ کے فضل و کرم سے تھا، لیکن اس کو بھول گئے، اور اتنی مشقتوں کے باوجود اتنی اکڑ میں آ گئے بجائے شکر میں آنے کے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی انہیں یاد کروا رہے ہیں کہ اتنی مشقتوں کے بعد بھول گئے، اگر صرف آسائشوں میں ہی رہتے، شروع سے ہی ساری نعمتیں ملی ہوئی ہوتی، ہمیشہ سے آسائشیں، لگژریز ہی ہوتی، تمہارا ایلیٹ لائف سٹائل شروع سے چل رہا ہوتا، پھر تو پتہ نہیں کیا ہوتا، پھر تو پتہ نہیں کتنی اکڑ ہوتی انسان میں، تم سب میں۔ تو ان کی اس خوش فہمی کو بھی یہاں پر نیگیٹ کیا جا رہا ہے، اس کی نفی کی جا رہی ہے کہ تم سمجھتے ہو تمہاری اپنی محنت، مشقت اور کوششوں کا نتیجہ ہے کہ تم اس مقام پر پہنچے ہو۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں حرم کی تاریخ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ کا ذکر، ساری ہسٹری کا ذکر کرتے ہیں تاکہ انہیں اس کا احساس ہو، ان کے غرور کو توڑا جائے، اور یہ جو طغیانی میں مبتلا ہو گئے ہیں، نعمت پا کر سرکشی آ گئی ہے، یہ نہ ہو۔ اب آگے سیکنڈ سیکشن میں 5 to 11 ان کی پریزنٹ سوچ بتائی جا رہی ہے کہ یہ سوچتے کیا ہیں، پھر یہ کہتے کیا ہیں۔ پچھلے سیکشن میں کیا تھا، ان کی تاریخ انہیں بتائی گئی تھی۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ سمجھتا ہے کہ ہرگز نہیں قادر ہوگا اس پر کوئی ایک، یعنی اپنے آپ کو اتنا بہادر، اتنا طاقتور اور اتنا قادر، اتنا اتھارٹی والا، قدرت والا سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا۔ اور ایسا سمجھتا کیوں ہے انسان، کب سمجھتا ہے؟ اپنے مال کی وجہ سے، اپنے سٹیٹس کی وجہ سے۔ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان کی جڑیں اتنی مضبوط ہو گئی ہیں کہ ان کو اب کوئی اکھاڑ بھی نہیں سکتا، ان کا کوئی بھی کچھ نقصان نہیں کر سکتا، اور یہ بھی سمجھنے لگ جاتے کہ جی ہماری
اپنی محنتوں کی وجہ سے ضرور اللہ کو ہم میں کوئی نہ کوئی بات پسند ہوگی جو ہمیں اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے، اور یہ بھول جاتے کہ یہ اللہ نے ہمیں ڈھیل دے رکھی ہے، ہم شکر نہیں کر رہے، صبر نہیں کر رہے، باقی عبادات نہیں کر رہے، اور بھی جو اس صورت میں پوائنٹس آئیں گے اس میں سے کچھ بھی نہیں کر رہے، لیکن اللہ پھر بھی ہم سے خوش ہے بھائی کہ ہمیں اتنا کچھ دے رکھا ہے، اور بھول کیا جاتے ہیں کہ اصل میں اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے، مہلت دے رکھی ہے، اور اس لیے یہ ان کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ جب اللہ نے اتنا ہمیں دے دیا ہے، اتنا دے رکھا ہے، تو آگے بھی اللہ ہمارا نقصان نہیں کرے گا، ہم ہی تو ہیں اللہ کے چہیتے، اللہ کے دوست، تو ہم پر تو ہمیشہ ایسے ہی نعمتوں کی فراوانی رہے گی۔ مشکل وقت کا تو سوچتے بھی نہیں ہیں کہ وہ ایکسپیکٹ کرنا، توقع رکھنا کہ آ جائے گا، یہ تو دور کی بات ہے نا، سوچتے بھی نہیں ہیں کہ جی وہ آ بھی سکتا ہے، کہ نہیں نہیں ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم تو چہیتے ہیں، ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، اور اسی بیسس پر وہ یہ بھی سوچتے کہ ہمارا انجام بھی پھر اچھا ہی ہوگا، جس اللہ نے ہمیں دنیا میں اتنا کچھ دے رکھا ہے تو کیا آخرت میں نہیں دے گا، آخرت میں ہم سے چھین لے گا، ہم تو ہمیشہ اسی طرح ہی رہیں گے، اچھے ہی رہیں گے۔ یعنی اللہ کی قدرت کو مکمل طور پر نگیٹ کر رہے ہیں، نفی کر رہے ہیں کہ جی جیسے ہمارا سارا کچھ ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے لے گا نہیں کبھی، اللہ ہم سے کبھی بھی چھینے گا نہیں یہ سارا کچھ، چاہے ان کے ذہن میں اس کی جو بھی وجہ ہو، اور یہ سارا کچھ سوچ کیوں رہے ہیں؟ اب وہی اپنے مال اور غرور کی وجہ سے، تو بیماری کی جڑ اصل میں یہ ہے، اور خود آگے یہ بتا بھی رہے ہیں، آگے دیکھیے، یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے ہلاک کر دیا میں نے ڈھیروں مال، ہلاک کر دیا میں نے مطلب خرچ کر دیا، ڈھیروں ڈھیروں مال میں نے نکالا، اتنا اتنا میں نے خرچ کیا، اتنا میں امیر ہوں، میں تو پیسہ پانی کی طرح بہاتا ہوں، یعنی پہلے ان کی سوچ بتائی جا رہی تھی، اور اب ان کا جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بتایا جا رہا ہے، اور ڈھیروں ڈھیر بہانے میں مال، اس میں یہ بھی کہتے تھے جی ہم نے تو مدد کر دی ہے بس جو کرنی تھی، ہم نے جتنا کسی یتیم کو دینا تھا یا کسی مسکین کی بس کر دیا، اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے، اتنا تو کر دیا، اتنا زیادہ کر دیا، اب اس سے زیادہ ہم کیا کریں؟ یعنی تھوڑا بہت کر کے ہی زیادہ سے زیادہ شیخیاں بگاڑنے لگتے ہیں اپنے کثیر اور ڈھیروں مال کی بنیاد پر، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ بس مال جمع کرنے کی محبت اور زیادہ بڑھتی جاتی ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ کا جو جذبہ ہے وہ مردہ ہوتا جاتا ہے، ختم ہوتا جاتا ہے۔ آپ خود سوچیں، جو انسان مال آنے پر شکر نہیں کرے گا بلکہ تکبر کرے گا اور اس کو اپنی وجہ سے سمجھے گا، اس کو اللہ کی وجہ سے نہیں سمجھے گا، تو پھر کیا وہ انفاق کر رہا ہوگا؟ وہ انفاق فی سبیل اللہ کر رہا ہوگا؟ وہ نہیں کر رہا ہوگا۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ سمجھتا ہے کہ نہیں دیکھا اسے کسی ایک نے؟ یعنی ان کی جو حقیقت ہے، جو اصلیت ہے، اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، حالانکہ اللہ خود ان کے ظاہر اور باطن کو مکمل طور پر جانتا ہے، اور اتنا خود انسان خود کو نہیں جانتا جتنا اللہ تعالیٰ اس انسان کو جانتے ہیں۔ معاشرے کے غریب، یتیم، مسکین کا تو یہ خیال رکھتے نہیں ہیں، اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ قرآن کے ہی ٹیکسٹ سے ہمیں بار بار پتہ چلتا ہے، اور اس صورت میں بھی ہمیں جا کے پتہ چل جائے گا، پچھلی صورت سے بھی ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ ان کی عزت تک نہیں کرتے، ان کی بیسک نیسیسٹیز کا خیال ہی نہیں رکھتے، تو پھر یہ جو اتنی فیاضی کے لیے جو شیخیاں بھگاری جا رہی ہیں، جو اپنی شاخ خرچیوں کا اشتہار لگایا جا رہا ہے کہ ہم تو پانی کی طرح مال بہاتے ہیں اور اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، تو بھئی یہ سب کیا ہے؟ یہ تو پھر تم جھوٹ بول رہے ہو نا، غلط بتا رہے ہو، اور تم یہ بھی سمجھتے ہو کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک دن پھر یہ سب تمہارے سامنے بھی تمہارے اپنے انجام کی صورت میں کھل کر آ جائے گا۔ الم نجعل لہ عینین، کیا نہیں ہم نے بنائی اس کے لیے دو آنکھیں؟ یعنی آنکھیں دی تھی تمہیں، انسان کو آنکھیں دی ہیں تاکہ وہ اپنی عقل کا استعمال کرے، آنکھوں سے دیکھے، اور پھر شعوری طور پر اس بات کا احساس کرے اور سمجھ جائے، حق کو پہچان جائے، اپنی غلطیوں کو جان جائے، لیکن اللہ نے جو آنکھیں دیں، جو فیکلٹیز دیں، ان کو صحیح سے استعمال ہی نہیں کیا، ان کے مقصد کو ہی نہیں سمجھا، بلکہ باطل کے پیچھے ہی بھاگتے رہے، پیسوں کے پیچھے ہی بھاگتے رہے۔ اللہ کی یہ اتنی بڑی نعمت آنکھیں، اس کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ تم معاشرے میں دیکھتے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے، کون غریب، لاچار، کمزور، بیمار موجود ہیں، کون محتاج موجود ہے، کس کے پاس تن ڈھانکنے کے لیے کپڑا نہیں ہے،
کون سے لوگ ہیں جو ڈس ایبل ہیں، ڈسیبلٹیز والے ہیں، جن کے ہو سکتا ہے کوئی بلائنڈ ہو، آنکھوں اور ہاتھ پاؤں وغیرہ کی نعمت سے محروم ہو، تو تمہیں تو اللہ نے آنکھیں دی ہیں نا، تو تم ان آنکھوں سے یہ سب کچھ کیوں نہیں دیکھ رہے؟ اور اگر دیکھ رہے ہو تو یہ منظر دیکھ کر بھی تم اس سے عبرت حاصل کیوں نہیں کر رہے؟ عبرت حاصل کر کے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم میں شکر گزاری آ جاتی اور تم میں اصلی والی فیاضی آ جاتی، تم ان کی مدد کرتے، لیکن یہ آؤٹ کم، یہ اینڈ رزلٹ نکل نہیں رہا۔ مطلب تمہیں احساس ہی نہیں ہے اپنی آنکھوں کا، اس کے یوز کا تمہیں احساس ہی نہیں ہے۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور ایک زبان دی اور دو ہونٹ۔ تو ایک زبان بھی کس لیے دی تھی؟ تاکہ اس زبان کے ساتھ، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، یتیم کا اکرام نہیں کرتے۔ اکرام کرنے میں کیا آتا ہے؟ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بولنا، اچھی طرح باتیں کرنا۔ مسکین کی ضرورتیں پوری کرنے میں کیا آتا ہے؟ ان کے ساتھ اچھی بات کرنا، اچھے طریقے سے ان کا خیال رکھنا۔ اور ہم اچھے طریقے سے بولنے سے ریلیٹڈ تو قرآن مجید میں اتنی زیادہ آیات ہیں، خصوصاً سورۃ البقرہ میں جو آتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے کرو اچھی بات۔ پھر معروف بات کرنے کا حکم آیا، یعنی بھلی بات جو کہ عرف میں، اس وقت کے زمانے میں جو کہ بھلی مشہور ہو۔ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں نا جو کہ جن کا معنی ویسے ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اس وقت کے زمانے میں، اس وقت کے دور میں، جیسے آج کل میں عرف میں ان کا کچھ نہ کچھ غلط مطلب بن جاتا ہے، ان کو پھر استعمال کرنا اتنا اپروپریٹ نہیں رہتا، حالانکہ ڈکشنری میننگ اس کا ٹھیک ہوتا ہے۔ تو عرف، معروف بات کرو، عرف کے مطابق جو اچھی بات، جو لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ اچھی والی بات ہے، وہ والی بات کرو۔ پھر قول لینا بھی کہا گیا کہ نرمی سے بات کرو، تم جب بات کرو تو آرام سے بات کرو۔ یعنی اللہ نے جو زبان دی، اس کے ساتھ جو سارے پازیٹیو اچھے کام کرنے تھے وہ نہیں کیے، بلکہ زبان کو بھی غلط کاموں میں استعمال کیا، یتیم کو دھتکارنے میں استعمال کیا۔ سورۃ المعون میں بھی ہم یہ پڑھیں گے، مسکین کو بھی دھتکارا، اس کو بھی ڈانٹا، اس کی بھی ضرورتیں پوری نہیں کی۔ پھر رسالت کا انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی زبان سے تم لوگوں نے الزامات لگائے، اور جتنے بھی باقی مسلمان تھے، صحابہ تھے مکہ پہ، ان سب کو برا بھلا کہا گیا، ان پر ظلم و ستم کیا گیا، ان کو ریجیکٹ کیا گیا۔ یہ سارا کیا تھا؟ یہ سب اس زبان کا غلط استعمال تھا۔ زبان سے توحید کا اقرار کرتے، وہ نہیں کیا، شرک پر جمے رہے۔ اور جی ہمارے کعبہ میں، اللہ کا کعبہ، وہ کعبہ جس کی وجہ سے تمہیں عظمت ملی، عزت ملی، جس کی وجہ سے خوشحالی آئی، جس کی وجہ سے تم محفوظ ہو، حرم بنا دیا اللہ نے، اس کعبہ میں تم نے بت لا کے رکھ دیے، اور تم اس شرک پہ پکے ہو گئے۔ تم نے اپنی زبان سے شرکیہ کلمات تو نکالے، لیکن توحید کو نہیں نکالا۔ اور زبان بھی اللہ نے دی کیسے تھی؟ دو ہونٹوں کے درمیان، کہ اس کو دو ہونٹ، یعنی اس کو بے احتیاطی سے استعمال نہ کرنا، اس کو تمہیں یہ ایسے دی گئی ہے کہ اس کو اندر رکھو۔ یہ ایک قیمتی اور مؤثر چیز ہے، اثر رکھنے والی چیز ہے۔ اس کے استعمال کو جو نتیجہ ہوگا وہ گہرا ہوگا، وہ دور رس ہوگا۔ تو اس کو استعمال کرتے ہوئے دھیان رکھنا، اللہ نے آنکھوں کو دیکھنے کے لیے بنایا، اس کے ذریعے سے پھر تم شعوری طور پہ ان سے کام لو، اولو الابصار بنو، ٹھیک ہے؟ اور پھر جو زبان تمہیں دی، اس کے ذریعے سے تم بیان کی بہترین صلاحیت اجاگر کرو، اس کا کام لو، وہ کام لو تم اس سے، زبان سے۔ لیکن یہ دونوں کام نہیں لیے، صبر و شکر بھی نہیں کیا، دوسروں کا بھی خیال نہیں کیا، یعنی کوئی فائدہ، سارا کچھ تمہارا غلط چل رہا ہے، سب سسٹم ہی تمہارا غلط چل رہا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور دکھائے ہم نے اسے دونوں رستے، اللہ نے دونوں رستے دکھا دیے، اچھائی کا بھی دکھا دیا، برائی کا بھی دکھا دیا، اور اللہ نے بتا دیا میں نے انسان کو مشقت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب چوائس دے دی، اللہ نے اختیار دے دیا، یہ سیدھا رستہ، یہ الٹا رستہ ہے، لیکن اختیار دے کے چھوڑا نہیں ہے، گائیڈنس بھی دی ہے، ہدایت بھی دی ہے کہ بھئی اچھے رستے کی یہ اوصاف ہیں، یہ اس کی کوالٹیز ہیں، یہ کرنے سے تم اچھے رستے پہ چل سکو گے، آسانی سے چل سکو گے، یعنی اندھا دھند اور یہ ڈارکنس میں نہیں چھوڑ دیا، تاریکی میں نہیں چھوڑ دیا کہ دونوں رستے تو ہیں پر پتہ نہیں ہے کیسے چلنا ہے۔ جیسے روڈ چل رہی ہوتی ہے، موٹر وے ہے، کس طرف سے لاہور کو مڑنی ہے اور کس طرف سے فیصل آباد کی طرف مڑنی ہے یا ملتان کی طرف مڑنی ہے،
فرض کریں کہ روڈز ہوں، اب بندہ کھڑا ہے گاڑی میں، پتہ ہی نہیں چل رہا کس طرف جانا ہے، سائن بورڈز ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، اللہ نے ایسا نہیں کیا. انسانوں کو بھی اتنی عقل تھی کہ روڈز پہ سائن بورڈ لگائے ہیں. اللہ نے بھی دونوں رستے دے کر سائنس دیے ہیں. اپنی آیت کا کیا مطلب ہے؟ نشانی سائن ہی ہے نا. ساری اللہ کی آیات سائن بورڈز ہیں. تو وہ اللہ نے سائن بورڈز دیے تو ہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ صحیح رستہ ہے، یہ جائے گا لاہور کو، یا یہ جائے گا ملتان کو، اسی طرح یہ جائے گا جنت کو، یہ جائے گا جہنم کو. اس پر تم نے چلنا ہے. یہ سائن بورڈز تمہیں دیے ہیں، تمہیں پتہ چل جائے یہ جہنم کا، اس پہ نہ چلنا. اور یہ والے سائن بورڈز تمہیں دیے ہیں کہ یہ پتہ چل جائے یہ جنت کا رستہ ہے، اس پہ چلنا، تاکہ تم منزل پہ پہنچ جاؤ. اب انسان کو اب اگر انسان کی ساری مشقتیں وہ سائن بورڈز دیکھتے ہوئے غلط ہیں تو پھر اس کا اپنا قصور ہوا نا، پھر انسان کا اپنا قصور ہوا. اور ہم اتنے ڈھیٹ ہیں کہ ہم اپنا قصور بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اب اگر کوئی لاہور یا ملتان جانے کے لیے چوز کر رہا ہے میں نے کس والی روڈ پہ جانا ہے، وہ سائن بورڈ پڑھے ہی نا، اگنور کرے سائن بورڈ. جیسے ہم اللہ کی آیات کو اگنور کرتے ہیں، غلط رستے پہ نکل جائے تو پھر کس کا قصور ہوا؟ دوسری مثال، اگر سائن بورڈ چائنیز میں لکھا ہوا ہے، فرض کرے چائنیز میں لکھا ہوا ہے، آپ کو چاہیے تھا آپ چائنیز سیکھ کے اس کا ترجمہ پڑھتے، گوگل ٹرانسلیٹ سے ہی آپ ترجمہ لے لیتے، پڑھ کے آپ پتہ کرتے کون سا رستہ ہے. کوئی بیوقوف ہی ہوگا نا کہ جو چائنیز بورڈ لکھا ہے، فرض کرے وہ چائنا میں ہے اور بورڈ تو چائنیز میں لکھے ہوئے ہیں، وہ کیا کرے گا؟ غلط رستے پہ چل جائے گا، پتہ نہیں کرے گا. وہ گوگل ٹرانسلیٹ سے یا کسی بندے سے مدد لے کے کسی نہ کسی طرح پتہ کر کے رستہ چوز کرے گا. تو اگر قرآن عربی میں ہے تو اللہ نے کیا عربی کو محفوظ نہیں کیا؟ عربی کی لغت کو، کلاسیکل عربک کو، عربک لٹریچر کو، پوئٹری کو، ہر چیز کو محفوظ کیا کہ نہیں؟ ہمارے لیے کہ ہم اس کو پڑھیں، عربی کی گرامر کو کتنی محنتیں کی ہیں علماء صرف و نحو نے، کبھی چیک کریں تو وہ ساری محنتیں کیوں ہیں؟ کہ اللہ نے جو سائن بورڈز دیے ہیں ہم ان کو اگنور کر کے ایویں نہ کوئی رستہ چوز کر لیں کہ جی میری مرضی اور میری ہی مرضی، بس میں جو مرضی کروں. ایسا نہیں ہے. سائن بورڈز کو سمجھیں، عربی کو سمجھیں، قرآن کو سمجھیں. اب سمجھ کے اب پتہ چل گیا ہاں میں نے اس والی روڈ پہ جانا ہے تو اب چلیں روڈ پہ. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو مسئلہ کیا ہے؟ ہماری بیسکس میں غلط باتیں بیٹھی ہوئی ہیں. اس سب کو غلطیاں نکال کے نا، اپنی باطل نکال کے صحیح فوکس کرنے کی ضرورت ہے، صحیح علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. یہ سب باتیں ہمیں بچپن سے پتہ ہونی چاہیے تھی، اور میں اپنے بچوں کو ابھی سے یہ باتیں بتاتی ہوں. اور میں آپ کو بھی تلقین کروں گی کہ اپنے بچوں کو یہ جو بیسک سی باتیں ہیں نا، یہ والی باتیں کہ قرآن کو اپنی ڈیلی کی لائف سے ریلیٹ کیسے کرنا ہے، ایگزامپلس کو، قرآن کی آیات کو اپنی ڈیلی کی لائف کی ایگزامپلس لے کے نا بچوں کو سمجھائیں، ریلیٹ کر دیں، تاکہ انہیں سمجھ آ جائے کہ جیسے ظاہری طور پہ ہم چل رہے ہیں نا، اسی طرح ہمارا ایک باطنی سفر ہے، ایک روحانی سفر ہے، وہ بھی ہم چل رہے ہیں. تو روح ہماری بھٹکتی رہے، جسم ہمارا صحیح چل رہا ہے، دنیا کی جی ساری چیزیں ہم اچیو کر رہے، اچیومنٹس ہیں، روح ہماری بیچاری بھٹک رہی ہے، اسے قرآن دے ہی نہیں رہے، آپ لوگ کوئی رستہ دے ہی نہیں رہے. تو اس معاملے میں ہمیں بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے. اور یہی غور و فکر، اسی کی تلقین ان کو کی جا رہی ہے کہ تمہیں اتنا کچھ دیا، اب تمہیں اپنی تاریخ کے ذریعے سے بھی تمہیں یاد دلوا دیا کہ اس کو ہی اگر تم نظر میں رکھتے نا تو تمہارے دل میں اللہ کی قدر آتی. تم آنکھوں اور زبان کا استعمال ہی ٹھیک کر لیتے نا تو تمہیں اللہ کی قدر آتی، تم رسالت کا، اسلام کا انکار نہ کرتے. تم معاشرے میں جو برائیاں پھیل رہی ہیں تم ان پہ جمے نہ رہتے، تم سب کا خیال کرتے. تو لیکن اللہ نے تمہیں دونوں رستے دیے، تم نے صحیح چوز نہیں کیا. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، تو نہیں وہ داخل ہوا گھاٹی میں. اقتحامہ کا مطلب ہوتا ہے مشکل کام کرنا. داخل کیسے ہونا؟ چڑھائی چڑھتے ہوئے داخل ہونا. کہیں پہ آپ داخل ہو رہے ہیں تو مشکل ترین طریقے سے مشقت کرتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں. اور عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں. تو کتنا خوبصورت یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر محاورہ استعمال کرتے ہوئے بات سمجھائی ہے. اس کو دیکھیں کہ تو وہ گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا. مطلب انسان نے کیا سوچ لیا کہ وہ ان ساری آنکھوں اور زبان کا استعمال کر کے جو مشکل رستہ ہے نا اوپر چل رہا تھا، جو سیدھا والا رستہ تھا نا وہ تو مشکل رستہ تھا. وہ مشکل کیوں تھا؟ کیونکہ وہ میرے نفس کے خلاف جا رہا تھا. میرا نفس کیا کہتا ہے؟ میں جو چاہے پہنوں.
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ داخل ہی نہیں ہوا پھر گھاٹی میں، اس نے ڈیسائیڈ ہی نہیں یہ کیا کہ وہ سیدھے رستے پر چلے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود عقل اور شعور اور آنکھیں اور زبان سب تو اللہ نے دے دیا، ساری فیکلٹیز، ساری ریسورسز سب تو اللہ نے دے دیا، آیات دے دی۔ یہ ہماری پوری باڈی، ہمارے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے نفس میں نشانیاں ہیں، اللہ کی آیات ہیں، ہمارے نفس سے باہر آفاق میں نشانیاں ہیں اللہ کی، اور قرآن میں آیات ہیں اللہ کی، نشانیاں ہیں۔ تو ان میں سے کسی کو بھی اس نے نہیں پہچانا۔ فرض کریں کہ وہ قرآن کو نہیں مان رہے تھے، اس وقت نہیں پہچان رہے تھے، اور آج کل بھی نان مسلمز اگر قرآن کو نہیں مان رہے تو جو نفس میں نشانیاں ہیں، جو آفاق میں نشانیاں ہیں، وہ کہاں گئیں؟ وہ کیوں نہیں بتا رہی؟ ان کو استعمال کرتے ہوئے کیوں نہیں چوز کیا صحیح رستہ؟ کیوں نہیں چوز کرتے؟ یہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، وہ مشکل رستہ تھا نا، وہ مشکل گھاٹی تھی۔ سیدھے رستے پہ چلنے کے لیے اپنے نفس کے خلاف جانا پڑتا ہے۔ میرے لیے کتنا آسان ہے کہ میں دنیاوی گولز کو پریفر کروں، جو میں نے کل اگر کوئی شادی ہے میں آج سارا دن اس پہ لگا دوں، سارا دن اس کی تیاری میں لگا دوں، میں نمازیں بھی نہ پڑھوں۔ یا کل میں نے کوئی مہندی اٹینڈ کرنی ہے، مہندی ہونی بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، مہندی اٹینڈ کرنی ہے تو اس میں نمازیں چھوڑ دوں کہ کوئی بات نہیں، ایک ہی تو دن ہے، ایونٹ ایک ہی دن کا فنکشن ہے، ساروں میں ہم بیٹھے ہوئے خوش گپیاں مارے، نماز نہ پڑھوں۔ مشکل کیا ہے؟ نماز پڑھنا اس وقت مشکل تھا، شادی کی تیاری کرنی ہے آج باقی اچھے کام کرنے مشکل ہیں، شادی کی تیاری کرنی مجھے آسان لگ رہی ہے۔ رمضان آتا ہے، رمضان کی روح کہیں اور چلی جاتی ہے، عید کی تیاریوں میں جی کپڑے لینے ہیں، چاند رات منانی ہے، اور وہ شوز لگے ہوئے ٹی وی پہ، اور فیشن کرنا ہے۔ فوکس کس پہ ہوتا ہے سارا؟ اب ہم آئی بروز بنوا لیں، اب ہم ہیئر کٹنگ کروا لیں، اب ہم اچھے خوبصورت لگ جائیں بس کسی طریقے سے، عید پہ ہم بہترین لگ جائیں، بس فوکس سارا اس پہ۔ کیوں؟ یہ نفس کی خواہش ہے نا، یہ ہماری، وہ جو مشکل والا رستہ تھا نا، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ رمضان سے تقویٰ آنا چاہیے تھا۔ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ کیسے آنا تھا؟ تزکیے سے تقویٰ آنا تھا۔ تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ ہے اپنے نفس کی صفائی۔ ہماری دو طرح سے ہماری کلینزنگ ہوتی ہے نا، دو طرح کی صفائی ہے ہماری، جو باہر کی ہے ظاہری ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ طہارت، جو اندر کی ہے باطنی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تزکیہ۔ یہ یاد رکھیے گا کہ تزکیہ کیا ہے، کیونکہ ہم جب تک تزکیہ کریں گے نہیں ہم تقویٰ تک پہنچ نہیں سکتے۔ تو جب تک ہم اپنے نفس کی صفائی نہیں کر لیتے، اس کو پھر کنٹرول نہیں کر لیتے، اس کو بے لگام بھاگنے سے کہ یہ بھی تمہاری خواہش ہے، یہ بھی خواہش ہے، ساری خواہشوں کے پیچھے ہم اندھا دھند بھاگ رہے ہیں، نفس پہ کنٹرول ہی نہیں رہا۔ کنٹرول کیا ہوتا ہے؟ کنٹرول ہوتا ہے کہ جو نفس کر رہا ہے، جو دل کر رہا ہے کہ یہ میں کروں، بازار گئے دل کر رہا ہے میں چاکلیٹ بھی لے کے کھا لوں، گئے کسی اور کام سے تھے تو وہ لے کے کھا لی، اس وقت اپنے آپ کو روکا نہیں، تو اپنی اسی وقت جو دل کر رہا ہے نا اس کو اسی وقت روکنا، یہ ہوتا ہے کنٹرول۔ تو ہم کنٹرول ہی نہیں کرتے اپنے نفس کو، تو ہم نے ایسے چھوڑا ہوا ہے۔ تو جب ہم نے اپنے نفس کو چھوڑا ہوا ہے تو ظاہری سی بات ہے نفس ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں غلط رستے پہ ہی لے کر جائے گا، اور وہ جو صحیح والا رستہ ہے وہ ہمیں مشکل رستہ لگے گا جو گھاٹی کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہنے ہیں، بڑا مشکل لگ رہا تھا انسان کو یہ رستہ، اس وجہ سے اس نے چنا ہی نہیں اسے، تو وہ اس پر گیا ہی نہیں۔ تو یہ انسان کی پریزنٹ سچویشن اللہ تعالیٰ نے سمجھائی اس سیکنڈ سیکشن میں۔ آگے ہم تھرڈ سیکشن دیکھیں گے، آیات نمبر 12 سے 18 تک، جس میں ہم دیکھیں گے کہ حقیقتاً اسے کرنا کیا چاہیے تھا، وہ کام جو مشکل بڑے لگ رہے تھے انسان کو، لیکن اصل فائدہ تو انہی کا تھا۔ وہ کام کون سے تھے، وہ نیکیاں کون سی تھی، اور پھر وہ سب کرنے کا اچھا خوبصورت انجام، اس کی جزا کیا ملتی ہے۔ وما ادراک ما العقبہ، اور کیا چیز تمہیں بتائے کہ کیا ہے وہ گھاٹی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا چیز تمہیں بتائے، مطلب اس کی امپورٹنس کو واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ انداز سوال کیا بتاتا ہے کہ جس چیز کا ذکر ہے اس کی کتنی عظمت ہے، کتنی شان ہے۔ یا جب ہم پڑھتے ہیں اس کو نیگیٹو جہنم وغیرہ کے لیے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے، اس کی جہنم کی ہولناکی، دہشت کا اظہار کے لیے اس طرح سوال کیا جاتا ہے۔ لیکن جہاں پر ان سب اچھی باتیں بتائی جا رہی ہیں تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو آگے اعمال بتائے جا رہے ہیں ان کی کیا شان ہے، وہ کتنے بڑے بڑے اعمال ہیں، ان کو تم سمجھ نہیں رہے۔ فک رقبہ، اور اس میں پہلی چیز کیا ہے، گردن کا آزاد کرانا۔ تو بیسکلی یہاں پر گردن آزاد کرانے سے کیا مطلب ہے، غلام کی آزادی۔ جو اس وقت غلام ہوتے تھے، آج کل غلاموں کا کانسیپٹ ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کے مزید مطلب بھی ہم پڑھیں گے ابھی اس آیت کے، لیکن سب سے پہلے جو اس کا پرائمری میننگ ہے اس کو سمجھ لیجئے، غلام کی آزادی۔
اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اعلیٰ اور نیک کاموں میں گنا ہے۔ ایون ہم جانتے ہیں جو قرآن و حدیث اسٹڈی کرتے ہیں، بہت سارے جو گناہ ہیں ان کے کفارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلا آپشن کیا دیا جاتا ہے؟ غلام آزاد کراؤ، ہے نا، غلام آزاد کرو یا کسی اور کا غلام خرید کر آزاد کراؤ، یہ دونوں آپشنز ہوتے ہیں۔ یہی نہیں کہ اپنے پاس غلام ہو تو اسے آزاد کرائیں، کسی اور کا غلام تم آزاد کرا دو، یہ کفارہ ہے تمہارے گناہ کا۔ تو کتنے زیادہ گناہ ہیں جن کے اینڈ ریزلٹ میں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتے تھے؟ آزاد کرو، غلام آزاد کرو۔ اتنی زیادہ ترغیب، اتنی زیادہ تاکید کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے، لیکن دنیاوی اسباب اور معاشرے کے رہن سہن اور تہذیب تمدن میں یہ سسٹم چلتا رہا کہ کچھ انسان طاقت سے طاقتور ہوتے گئے اور کچھ انسان غلام سے غلام ہوتے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزادی کا حکم، یعنی ان کو آزاد کرنے کی ترغیب دی، تاکید کی کہ اس پر زیادہ سے زیادہ فوکس کرو۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، کفارے میں ہی نہیں، ویسے بھی ترغیب ہے، جیسے یہاں پر ہے کیا غلاموں کو آزاد کرو، اتنا زیادہ ثواب ہے اس کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں دیکھتے مکہ میں کہ کوئی غلام ہے، مسلمان ہوا ہے، پس رہا ہے اور مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، آپ فوراً اس کو آزاد کرا دیتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آزاد کرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے غلام تحفتاً دیے جاتے، تحفے میں دیے جاتے، آپ ان کو آزاد کر دیتے، اور آزاد کر کے بہت سارے تو آپ کے ساتھ ایز اے والنٹیئر پھر کام کرتے رہتے تھے، آپ کی خدمت میں ہی لگ جاتے تھے، لیکن آپ نے کبھی کسی کو اپنی غلامی میں نہیں رکھا۔ والنٹیئر آپ کی خدمت گزار بہت تھے جو کہ شوقیہ، خود قدر میں، احساس میں رسول کی صحبت کے لیے خدمت کرتے تھے، غلام آپ نے نہیں رکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو غلام تھیں، لونڈی تھی، حضرت بریرہ، ان کو آپ نے آزاد کر دیا۔ یعنی غلاموں کی آزادی جو ہے وہ نیکیوں میں سر فہرست آتی ہے، اس کا اتنا زیادہ ثواب ہے جس کی وجہ سے اس کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی کہ اس کو نظام میں جو سسٹم ہے اس میں کم سے کم کر دیا جائے۔ اس کے بعد آج کل اس آیت کو ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ فک رقبہ، آزاد کراؤ غلام کو، آزاد کرانا ایک گردن کا، قیدیوں کو آزاد کرانا، وہ قیدی جن کو بے گناہ بغیر کسی جرم کے انہیں قیدوں میں، جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے، قید کر دیا گیا ہے، ان کے لیے آپ لڑیں۔ جو وکیل ہیں، جو این جی اوز ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں وہ یہ کریں، ان کے خلاف، ان کے حق میں لڑ کر انہیں آزاد کرائیں، یہ اسی کے مترادف ہو جائے گا، اس کا ثواب ملے گا آپ کو۔ اور اس کے بعد گردن آزاد کرانے میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی قرض دار ہو، اس پہ قرضہ اتنا زیادہ چڑھ چکا ہے کہ وہ اپنے قرض میں سے اپنی گردن نہیں چھڑا پا رہا، اس کی مدد کرے، کر کے اس کو قرضے سے جان چھڑا دے، یہ اس کی گردن چھڑوانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تیسرا مطلب اس کا یہ بھی لیا گیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے نفس کی غلامی سے آزاد کرائے، اپنے نفس کی غلامی میں سے نکلے، اپنی خواہشوں کو کنٹرول میں کر لے، اور تبھی وہ سیدھے رستے پر چل سکے گا۔ تو اس کو ہم ان سارے معنوں میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو کفارہ میں نے بتایا تھا نا، وہ کفارہ ہم چینج نہیں کر سکتے، وہ اللہ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پکا کنفرم کر کے بتا دیا، اس کی میں بات نہیں کر رہی ہوں۔ ان جنرل اس آیت کی اپلیکیشن کے لیے، کیوں؟ ثواب حاصل کرنے کے لیے، اجر کے لیے، اس اچھے والے انجام پر پہنچنے کے لیے ہم ان تمام اعمال پہ عمل کر سکتے ہیں۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا ایک دن میں مسغبہ، سخت بھوکے کو۔ مسغبہ ویسے قحط کے دور کو کہتے ہیں، اس زمانے میں جب قحط آیا ہوا ہو، ہر ایک کے برے حالات چل رہے ہیں، کھانے پینے کی کمی ہے، اس وقت تم کسی اور کو کھانا کھلاؤ، جب تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا اپنا ہاتھ بھی تنگ ہے، تمہارے پاس بھی اتنا نہیں ہے۔ یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ جب اس وقت اتنی ترغیب ہے کھانا کھلانے کی، تو اب جب تمہارے پاس اتنا مال و دولت ہے، اتنا کچھ ہے، اتنا دین دلانا ہے، تو پھر تم کیوں نہیں دے رہے؟ پھر تو تمہیں اس سے بھی زیادہ دینا چاہیے۔ جب قحط میں اللہ نے کہا ہے دو، اتنی شدید بھوک میں دو، تو پھر ویسے کیا تم نہیں دو گے؟ اور جیسے لاسٹ سورت میں بھی میں نے بتایا تھا، اور سورت الحاقہ میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا
کہ کھانا کھلانا صرف کھانے کھلانے تک محدود نہیں کر دیں گے ہم اس کے مفہوم کو، بلکہ اس کو وسیع کریں گے، اور مطلب یہ ہوگا کہ مسکین کی ہر طرح سے مسکنت دور کی جائے، اس کی محتاجی کو ہر طریقے سے دور کیا جائے۔ اور قحط کا یہاں پہ کیوں ذکر ہے کہ اس نیکی کی قدر و قیمت کو مزید بڑھا دیا اللہ نے، مزید اس کو مؤثر بنا کر یہاں ہمارے سامنے پیش کیا ہے تاکہ ہم مزید موٹیویٹ ہوں اور ہم یہ کریں۔ آگے دیکھیے، یتیمن ذا مقربہ، اور کسی یتیم قرابت والے کو، یعنی اس کا بھی خیال رکھو، اس کو بھی کھانا کھلاؤ، اس کی بھی ضرورتیں پوری کرو۔ ہر یتیم کی کریں گے، لیکن جہاں بھی قرابت دار ایڈ کیوں کیا گیا کہ جو قریبی ہے، وہ یتیم جو کہ قریبی ہے، اس کا تو پھر دگنا حق ہو جاتا ہے، ایک رشتہ داری کی وجہ سے، دوسرا پھر اس کی یتیمی کی وجہ سے۔ تو یہ بھی کس لیے ہے؟ مزید یہ جو ہے اپیل ہے، یہ جو اللہ تعالی ہمیں اعمال کرنے کا کہہ رہے ہیں، اس کو مزید مؤثر بنانے کے لیے کہ ان کا بھی خیال رکھو، اور ان کا رکھنا ہے تو اپنے معاشرے میں ارد گرد جو باقی یتیم ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اگر آج کل ہم اتنے گھروں میں بند رہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل پاتا یتیم کون ہے، خاندانوں میں تو پتہ ہوتا ہے، ان کا خیال رکھیں۔ اور یتیم کے تو صرف حدیث، یہ تو سب کو حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے اس کے بالوں کے برابر ثواب ملتا ہے، یعنی صرف اتنی سی افیکشن شو کرنے سے، اتنی سی محبت، اتنی سی توجہ اسے دینے سے، اتنا سا رحم اسے شو کرنے سے، تو جو اس سے زیادہ اسے عزت دیتا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، یا ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات چیت کرتا ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، تو اس کا سوچیں کتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ تو یہ ساری بڑی بڑی نیکیاں ہمیں بتائی جا رہی ہیں، وہ اچھا سیدھا والا رستہ جو دو رستوں میں سے ہم نے چوز کرنا ہے، جو ویسے ہمیں اپنے نفس کے خلاف چلنا لگتا ہے، ہمیں مشکل لگتا ہے اس پر چلنا، لیکن اس کی تلقین اتنی زیادہ کی جا رہی ہے کیونکہ اس کا انجام اتنا خوبصورت ہے۔ اور مشکل کیوں لگتا ہے؟ یہ بھولیے گا مت، بیس میں کیا تھا؟ مال کی محبت، ہمیں پیسہ خرچ کرنے کا دل نہیں کرتا، جس کی وجہ سے ہم مسکینوں کا خیال نہیں رکھ رہے، جس کی وجہ سے ہم یتیموں کی سرپرستی نہیں کر رہے۔ اور اگر آپ پھر بھی پرسنلی آپ یتیموں کی سرپرستی کچھ بھی نہیں کر پا رہے، یتیم خانے تو موجود ہے نا، اور آج کل تو سب کو پتہ ہے کہاں کہاں کون کون سے یتیم خانے، نہیں تو گوگل کر سکتے ہیں، آرام سے مل جاتے ہیں۔ ان کو کبھی نہ اپنی لائف میں ایک دفعہ تو وزٹ کریں۔ یہ مت کہیں کہ اللہ نے مجھے اپرچونٹی ہی نہیں دی، میرے ارد گرد کوئی یتیم تھا ہی نہیں، میں نے مدد ہی نہیں کی۔ ایک دفعہ تو اپنی زندگی میں جائیں کسی یتیم خانے میں، اور یتیم خانے میں جا کر خرچ کر لیں، کچھ خرچ کریں، اور پھر ان سے پیار محبت سے بات کر لیں، ان کے ساتھ وقت سپینڈ کر لیں۔ یعنی جو یتیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کرنے کے لیے کہا ہے، اس کے لیے آپ سورۃ النساء پڑھ لیجئے، اور آگے سورۃ الماعون آئے گی، یہ آخری پارے کی تو 3-4 صورتوں میں ذکر ہے، وہ سب پڑھ لیجئے۔ سورۃ النساء میں بہت زیادہ یتیموں کے حقوق ہے، وہ پڑھ لیجئے۔ پڑھ کے پھر آپ سب کے لیے یہ کرنے کا ثواب ہے یتیموں کے لیے، یہ تو میں اسپیسیفکلی کروں گا، اس کے علاوہ یا کروں گی، اس کے علاوہ جو میں کر سکتی ہوں وہ بھی ان ایڈیشن، ایز اے گریوی، ایز اے بونس، وہ بھی میں کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو وہ سب کر کے ایک دفعہ تو زندگی میں ثواب حاصل کریں، اگر آپ کے ارد گرد کوئی یتیم نہیں ہے تو۔ آگے دیکھیے، او مسکینن ذا متربہ، یا مسکین خاک نشین کو، ایسے مسکین کی مدد کیجئے جو کہ خاک نشین ہو، یعنی یہ کھانا کھلانے کی جو ترغیب تھی وہ ان دونوں کے معاملے میں دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک طرف یتیم، دوسری طرف مسکین، اور مسکین اب کون سا ہے؟ یعنی ان سب کی محتاجی دور کی جائے گی۔ مسکین کون سا؟ جو خاک نشین ہو، یعنی اتنی اس کی بری حالت ہو، اتنی بری حالت ہو کہ وہ بیچارہ مٹی میں رہ رہا ہو، بھر گیا ہو مٹی کے ساتھ، خاک آلود ہو، نہ اس کو کپڑے اچھے مل رہے ہیں، نہ وہ خود اتنا اس کے پاس اتنا اہتمام کر سکتا ہے کہ جی خود کو صاف ستھرا ہی رکھ سکے، یعنی اس طرح کی کوئی بھی اپنی خیال رکھنے والا کام وہ کر ہی نہیں پا رہا، کر ہی نہیں سکتا۔ تو ایسے انسان کو ڈھونڈ کے مدد کریں۔ مقصد کیا ہے یہاں پر؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ایسے ہی صرف ڈھونڈ کر آپ نے مدد کرنی ہے، یہ تینوں آیات میں دیکھیں ایسی صفات ایڈ کی گئی ہیں جو کہ اس پرٹیکولر عمل کو مزید مؤثر بناتی ہیں، اس کی قدر و قیمت بڑھا دیتی ہیں، اس وجہ سے یہ ایڈ کی گئی ہیں
تاکہ ہم اچھی طریقے سے سمجھ لیں. تو ایسے مسکینوں کی پھر ہر طرح کے مسکین کی مدد کیجیے. صرف زکوٰۃ کو اپنے اوپر فرض جان کر زکوٰۃ دے کے یہ مت سمجھ لیجیے کہ ہمارا کام ختم ہو گیا. جیسے رمضان کے روزے ہم پہ فرض ہیں، لیکن رمضان ختم ہونے کے بعد فرضیت ختم ہوتی ہے، روزے ختم نہیں ہو جاتے. آگے شوال کے روزے ہیں، ذی الحج کے روزے ہیں، محرم کے روزے ہیں، شعبان کے روزے ہیں. ہر مہینے میں ایام 20 کے روزے رکھنے کی تلقین ہے، ہر پیر اور ہر جمعرات کے روزے کے رکھنے کی تلقین ہے. یہ نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم مہینے کے کوئی بھی 3 رکھ لو، جو اس طرح گن کے نہیں رکھ سکتا کسی بھی وجہ سے. فرضیت ختم ہوئی ہے، روزے ختم نہیں ہوئے. اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے سے فرضیت ختم ہوتی ہے، پیسے دینا ختم نہیں ہو جاتا، انفاق فی سبیل اللہ ختم نہیں ہو جاتا. اللہ کے راستے میں صدقہ، خیرات دینا اور قرض حسنہ دینا، کسی قرضدار کی مدد کرنا، قیدیوں کو چھڑوانا، یہ سب پیسے کے ذریعے سے جو جہاں یتیم کی سرپرستی، مسکین کی ضرورتیں، یہ سب کرتے رہنا ہے. یہ ہمارے معاشرے کا حصہ، یہ ہماری ڈیلی لائف کا روٹین کا حصہ ہونا چاہیے. اس کو ہم روک نہیں سکتے. اس کو مطلب یہ ہوا کہ یہ ہم نے اپنی زندگی کو ہی ایسا بنا لینا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں یہ کہ ہم فرض پہ اکتفا کر جاتے ہیں، کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم اس سے آگے ہی نہیں جاتے. ہم یہ نوافل عبادات میں جاتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ سارے فرض کی کمیاں قیامت کے دن ہمارے نوافل پورے کریں گے. اور نوافل اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے. ہمیں اللہ کے قریب نوافل کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی رضامندی کا ذریعہ ہے. تو ہم نے، اور یہ بھی وہی بات ہے کہ بچپن سے پتہ نہیں کیوں ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ بس ہم فرض کر لیں، ہمیں عادت ہی نہیں ہوتی نفلوں کی، نوافل کی. ہمارے ارد گرد پورے خاندان میں کوئی 1 تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی 2 صرف ایام 20 کے روزے رکھ رہے ہیں، اور کچھ صدقہ خیرات کر رہے ہیں. تو یہ ہم نے بچپن سے اپنے اندر، اپنے بچوں میں یہ نوافل کی اہمیت ہی نہیں بتائی، ان کی عادت بھی نہیں ڈالی. تو یہ بھی تو ہونا چاہیے تھا نا، کہیں کیوں یہ مسنگ رہ گیا. تو اب ہم نے، میں دوبارہ اس بات پہ ایمفیسائز کروں گی دوبارہ، اب ہم نے یہ غلطیاں نہیں کرنی. ہم نے اپنی نسلوں میں فرض کو تو ایسے کر دینا کہ بچے فرض تو چھوڑ ہی نہیں سکتے، اس کے بغیر تو تم مسلمان ہی نہیں ہو. کیسے آج کل ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، فرض نہیں چھوڑ سکتے تم، پکا اس یہ نہیں تو مسلمان نہیں. اس کے بعد نوافل کی طرف آؤ، نوافل میں زیادہ سے زیادہ بڑھو، آگے بڑھو. اور جو یہ سوچ رہا ہے یا یہ سمجھ رہا ہے کہ اس طرح تو ہمارا سارا ٹائم انہیں کاموں میں لگ جائے گا، سارا وقت اسی میں لگ جائے گا، تو جی ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کی برکت سے ہمارے وقت میں برکت پیدا کر دیتے ہیں، برکت ڈال دیتے ہیں، اور وہ انسان زیادہ محنتی ہو جاتا ہے، وہ زیادہ وقت کا صحیح استعمال کرنے لگتا ہے، اس کے وقت میں اتنی برکت ہو جاتی ہے، اس کے لیے وقت بڑھ جاتا ہے روحانی طور پہ، وہ اس میں سے زیادہ فائدے ایکسٹریکٹ کر لیتا ہے، زیادہ فائدے اٹھانے لگتا ہے. یہ ہمارا وہم ہے جو ہم کہتے ہیں ہمارے دنیا کے کام ہی نہیں ختم ہوتے. میں کیسے قرآن پڑھوں، میں کب پڑھوں، میں کب تفسیر کا لیکچر سنوں، مجھ سے نہیں سنا جاتا، میں کب قرآن کی عربی سمجھنے کے لیے گرامر کا کورس جوائن کرنا پڑے گا مجھے، میں یہ کچھ بھی کروں، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اتنی بڑی فیملی میں نے سنبھالنی ہوتی ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ برکت پیدا کریں گے. آپ قدم تو اٹھائیں، ان چیزوں کی اہمیت تو سمجھیں، اور اپنی اولاد میں ان چیزوں کی اہمیت کو ضرور پیدا کریں. ہمارا یہ کورس کرنے کا ایک مقصد کیا ہے؟ اپنی نسلوں کی بہتری، نسلوں کی صرف بہتری ہی نہیں، نسلوں کو اب واپس لانا ہے امپروومنٹ کی طرف، صحیح رستوں کی طرف. اور وہ ہم تبھی کر سکتے ہیں جب ہم اس دکھ کو محسوس کریں کہ جی ہم سے غلطیاں کتنی ہو گئیں، ہم کہاں لے گئے اپنی نسلوں کو. آج کل سڑک پہ کیسی عوام نکلی ہوئی ہے، کتنے گناہ باہر ہو رہے ہیں، کتنی بربادی ہے، کتنی بے پردگی ہے، کتنے ریپس ہیں، یعنی کیا کچھ نہیں ہے. اب کس چیز کی میں اگزامپل دوں، کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے، کتنی بے ایمانی ہے، کیسے سود ہماری زندگیوں میں مکس ہو گیا، یعنی گناہ کو گناہ بھی نہیں آپ سمجھ رہے. کیا حال ہو گیا ہمارا. میں اب کون سی برائی کا نام لوں، آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور آپ سب اگر نہیں جانتے تو جانیں، اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں، چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بڑی برائی کا جائزہ لیں. یہ میں آلریڈی کئی دفعہ سٹیپس ایکسپلین کر چکی ہوں. انفرادی برائیوں سے پھیلتی ہیں اجتماعی برائیاں. اجتماعی برائیاں بنتی ہی تب ہے جب آغاز ہوا تھا انفرادی سے،
تو اب اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب میں کون کون سی برائیاں دیکھوں، تو بھئی آپ شروع کریں انفرادی سے، پھر اپنے گھر میں دیکھیں، پھر اپنے معاشرے میں دیکھیں، پھر اپنے ملک میں دیکھیں، پھر دنیا میں دیکھیں، ہر چیز کا سٹیپ بائی سٹیپ جائزہ لیجئے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 11، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ اب اس آیت میں 3 باتوں کی تلقین کی گئی ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے اعمال تو بتا دیے کہ یہ نیک اعمال ہیں، یہ تم نے کرنے ہیں، لیکن یہ تم اب نیک اعمال کر رہے ہو، ایز اے مشرک تم کر رہے ہو، ایز اے کافر تم کر رہے ہو، ایز اے نان مسلم تم کر رہے ہو، تو تمہیں وہ فائدہ نہیں پہنچ رہا جو کہ اس سے اگلی آیت میں بتایا ہے، اولئک اصحاب المیمنہ، کہ تم جنت والے ہو جاؤ گے، تم خوش قسمت ہو جاؤ گے، ساری کی ساری تمہیں بھلائی مل جائے گی۔ تو صرف وہ نیکیاں کرنے سے تم فائدے پہ پہنچ نہیں رہے، تو یہ بھی کرنا ہے، پھر ہو وہ ان میں سے جو ایمان لائے۔ نیکیوں کے ساتھ ساتھ سونے پہ سہاگا تبھی ہوگا جب وہ شخص ایمان لائے گا۔ اعمال کی قبولیت ڈیپینڈ کرتی ہے اس بات پر کہ ہم میں ایمان ہے کہ نہیں۔ ایمان مسلمان ہونا ضروری ہے، ہوں گے تبھی اعمال قبول ہوں گے، ورنہ کافر جتنے بھی اعمال کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی دے دیں گے اور آخرت میں انہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ہمارا گول کیا ہے؟ وہ غیب میں جو آخرت موجود ہے، جو سب سے بڑی حقیقت ہے، وہ ہمارا گول ہے، وہاں پر ہم نے پہنچنا ہے۔ تو ایمان کے بغیر بات ہی مکمل نہیں ہو رہی۔ ایمان ہونا، ہمارا مسلمان ہونا، مومن ہونا، یہ ضروری ہے۔ اور اس کے بعد وتواصوا بالصبر، اس آیت سے پہلے تک کیا تھا؟ تم خود کام کر رہے تھے، خود عمل کر رہے تھے، تمہارے اپنے لیے اللہ نے اعمال بتائے تھے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب ایک دوسرے کو بھی تو کہو، اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی تو کرو، اب ایک دوسرے کو بھی تو ان سارے کاموں کی جو میں نے بتائے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے بیسکلی بتائے ہیں، ان سب کی ترغیب دلاؤ، ان کو بھی تو کرنے کا کہو۔ تو اب یہ ڈسکشن جہاں پہ سٹارٹ ہو رہی ہے، تواصو وصیت سے ہے۔ وصیت کیا ہوتی ہے؟ جیسے والدین یا کوئی بھی فوت ہوتا ہے تو وہ وصیت کر کے جاتا ہے، وہ کیا کر کے جاتا ہے؟ تاکید کر کے جاتا ہے، تلقین کر کے جاتا ہے۔ اور تاکید اور تلقین کس چیز کی جاتی ہے؟ امپورٹنٹ چیز کی۔ مرتے ہوئے انسان جو وصیت کر رہا ہے وہ امپورٹنٹ چیز کی جاتی ہے، جس آخر میں اب میں جا رہا ہوں، اب سب سے امپورٹنٹ بات جو میں نے بتانی ہے اپنی اولاد کو، وہ کیا ہے وہ سوچ کے انسان بتاتا ہے اس وقت، کیونکہ اسے پتا ہے اس کے پاس اتنی سی ہی اپرچونٹی ہے کہ وہ ایک ہی بات بتا سکتا ہے، وہ والی بتاتا ہے۔ تو یہاں پر وہ وصیت والا الفاظ یوز ہوا ہے کہ وصیت اللہ، تو تم لوگ ایک دوسرے کو ایسے وصیت کرو، ایسے تلقین کرو۔ اب تلقین پھر ہم کس چیز کی کریں گے یہ ہمیں پتہ چل گیا، وہ باتیں جو سب سے امپورٹنٹ ہے ساری باتوں میں، تو وہ 2 باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر بتائی ہیں۔ سب سے پہلے صبر کی تلقین کرنی ہے۔ صبر کیا ہے؟ برداشت، لیکن استقامت کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے، جو اللہ کی رضا کے لیے، یعنی اس میں زبردستی والا عنصر نہیں شامل آئے گا کہ زبردستی صبر کر رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کہ کوئی بچہ زبردستی نماز پڑھتا ہے، ماں باپ نے کہا زبردستی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھ رہا۔ اگر اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں پڑھتا نا، زبردستی والا عنصر اس میں سے خود ہی نکل جاتا۔ اسی طرح صبر میں کرنی تو ہے برداشت، لیکن زبردستی نہیں کرنی، اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی محبت میں صبر کرنا ہے، اور پھر اس پہ استقامت کو اختیار کرنا ہے۔ یہ پورا مطلب، یہ سارا مفہوم اس میں شامل ہوگا تو یہ بنے گا صبر۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صبر چوٹ کے، صدمے کی پہلی چوٹ پر ہوتا ہے۔ صبر کیا ہے؟ جو صدمے کی پہلی چوٹ پر کیا جائے، یعنی جیسے ہی مصیبت پہنچی ہے اسی وقت جو ہمارے رونے دھونے اور چیخنا چلانا اور شکوے شکایتیں اور غیبتیں اور الزام لگانا شروع ہو جاتا ہے نا، بس صبر ختم، وہ صبر ہی نہیں کیا۔ اب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اینڈ میں انسان کیا کہتا ہے؟ بس میں نے تو صبر ہی کر لیا بھائی، ساری سٹوری ایک دوسرے بندے کو سنا کہ بس میں نے تو صبر کر لیا اس بات پہ کہ اس نے میرے ساتھ ایسے کیا، میں نے تو صبر کر لیا۔ تو یہ صبر ہی نہیں ہوا۔ صبر تھا ہی کیا؟ صدمے کی پہلی چوٹ پر، جیسے ہی مشکل آئی ہے، مشکل پہنچی ہے، اس وقت انسان صبر کرے۔ یہ نہ کہے اللہ نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا، یا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے
تم میرے ساتھ بیٹھے تھے نا، تم نے مجھے باتوں میں لگایا، تمہاری وجہ سے ہوا. یا کسی نے کسی کو فرض کریں کوئی علیحدگی ہو گئی یا کچھ ہو گیا تو ان کی پوری، انہوں نے میرے بچے کے ساتھ یہ ظلم کیے تھے، یہ کیا تھا، یہ چھوڑا تھا، میری بچی کو چھوڑ دیا، اب ہم نے صبر کر لیا. غیبت بھی ہو گئی، الزام بھی ہو گئے، اللہ سے شکوے شکایتیں بھی ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا جی، اب صبر کر لیا. تو یہ صبر نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں آج کل یہی صبر کیا جاتا ہے جو کہ صبر کی غلط ڈیفینیشن ہے. صبر صحیح کیا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا. پلیز اس کو اپنانا بھی ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ، اس کو دوسروں کو تلقین کرنی، دوسروں کو بھی بتانا ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہمارے اسلام کا، ہمارے دین کا ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ پارٹ ہے، اہم عنصر ہے. بلکہ سورہ آل عمران میں تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم بہترین امت ہو ہی اس لیے کیونکہ تم دوسروں کو بھی اچھائی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو. اور آج کل کیا سسٹم ہے ہمیں پتہ ہے بھئی، ہر ایک کی اپنی زندگی ہے، ہر ایک کو جینے دو، جو جیسے کر رہا ہے کرنے دو. تمہیں کیا ہے، ہر ایک کا دین اپنا اپنا ہوتا ہے، ہر ایک کا اللہ اور اس کے ساتھ اپنا رشتہ ہے. تم کیوں بتا رہے ہو، تم کیوں بول رہے ہو؟ ہر جگہ پہ آج کل یہی بات ہوتی ہے، ہر فورم پہ، ہر سوشل میڈیا کے جو فیمس گروپس ہیں، آپ ان میں ڈسکشنز دیکھ لیں، جا کر آپ کہیں پہ بھی ڈسکشنز دیکھ لیں، یہ مین ٹاپک ہوتا ہے جو لبرل لوگ اٹھاتے ہیں کہ جی تمہیں کیا، میری مرضی، میں جو مرضی کروں، جیو اور جینے دو، تم نے جو کرنا ہے تم کرو، میں نے ایک دوسرے کو کچھ نہ کہو بھائی، کچھ نہ بتاؤ، غلطیاں نہ بتاؤ، غلطیاں نہ نکالو. تمہیں کیا ہے میرے انجام سے، یہ میرے اور اللہ کا معاملہ ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، تمہیں کیا ہے. آج کل تو یہ سٹائل چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو ایسے نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو. جب مشکل حالات آتے ہیں تو دوسروں کو، ایک تو خود بھی صبر کرنا ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے. اور خود صبر کیسے کرنا ہے، اس صورت کے سے ریلیٹ کر کے ذرا سوچیں. اگر انسان، بات کیا ہو رہی ہے، اگر انسان خود یتیم کی کیٹیگری میں آ رہا ہے، خود مسکین کی کیٹیگری میں آ رہا ہے، خود اس کے پاس مال و دولت وغیرہ نہیں ہے، قحط والا ٹائم اس پہ چل رہا ہے، تو وہ کیا کرے گا، صبر کرے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اور دوسروں کو بھی تم صبر کی تلقین کرو. اب چاہے تمہارے پاس، تمہارے حالات اچھے ہیں یا تمہارے حالات برے ہیں، دوسروں کو صبر کی تلقین کرنی ہے. مطلب یہ جو بھکاری پنے کا بھی رواج آج کل اتنا زیادہ چل گیا ہے. لٹرلی میں نے لاسٹ 2 ٹائمز جب میں باہر نکلی ہوں لاہور کی سڑکوں پہ، میں نے بائک پہ لوگوں کو مانگتے ہوئے دیکھا. وہ آ کے رکے ہیں ہمارے پاس، انہوں نے خود بولا ہے جی میری یہ مجھے ضرورت ہے، یہ پوری، بائک پہ تھا بندہ، یہ میری ضرورت ہی پوری ہو رہی ہے، آپ پلیز میری کچھ مدد کر دیں، مجھے پیسے دے دیں. اور 2 دفعہ ایسا ہوا. یعنی یہ کہ اب ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے، اور لوگوں کو شرم ہی نہیں آتی ہے، شرمندگی ہی نہیں ہوتی ہے بھیک مانگتے ہوئے. اور جو جان بوجھ کر بھیک مانگے گا، یہ جان بوجھ کر بھیک مانگنا ہے، یہ مسکینی نہیں ہے. اتنی محتاجی ہوتی ہے تو پھر بائک کیوں ہے بھئی آپ کے پاس، پھر آپ بائک مانگ کے اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں. یہ کیسی محتاجی ہے آپ کی. اور جو جان بوجھ کے بھیک مانگے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے، قیامت کے دن اس کے منہ پر وہ داغ ہوگا، اس کے بھیک مانگنے کی وجہ سے داغ ہوگا، اور ایسے لوگوں کو دھتکارا جائے گا. مسلمان ہمیشہ عزت والا ہوتا ہے، غیور، غیرت والا ہوتا ہے، مانگنے والا، جان بوجھ کر مانگنے والا، اپنی محتاجی شو کرنے والا نہیں ہوتا. مسلمان اپنی نعمتوں پہ شکر کا اظہار کرنے والا ہوتا ہے، ان کو باطنی طور پہ بھی ان کا اظہار کرتا ہے. آپ سے نے فرمایا اللہ کی نعمت کا اظہار کرو، جو کپڑے جوتے ہیں ان کو پہن کے اظہار کرو. غرور کی طرف نہیں جانا، شکر کی طرف جانا ہے، رستہ صحیح چوز کرنا ہے اپنا، لیکن نعمت کا اظہار کرنا ہے شکر کے ذریعے. تو بھکاری پنا جو ہے وہ شکر کے بالکل اپوزٹ چلا جاتا ہے، بالکل غلط رسومات ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو خاندان وغیرہ میں بھی ارد گرد بھی جو لوگ خود سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس ہوتے ہیں پھر بھی وہ مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اور خصوصاً وہ لوگ جو مانگ رہے ہوتے ہیں وہ صرف جمع کرنے کے لیے. فرض کریں کوئی بیوہ خاتون ہے، یہ بہت ٹرینڈ چل پڑا ہے، یہ بھی بیوہ ہے، زیورات ہے، لیکن وہ محفوظ رکھے ہوئے ہیں بچوں کے فیوچر کے لیے، آج کل کے حالات کے حساب سے مانگ رہی ہیں کہ آج کے لیے مجھے کھانے کے لیے پیسے دے دیں، زیور پڑا ہے. تو یہ کیا ہے، یہ بھی بھیک مانگنا ہے، یہ گناہ ہے، یہ غلط کام ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، اس کو روکنا ہے. جب تک مسلمان کے پاس ہوتا ہے نا، اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، کسی سے وہ مانگ لے، وہ صرف اللہ سے مانگتا ہے. تو خود بھی صبر اور پھر دوسروں کو بھی صبر کی تلقین. اور دوسروں کے صبر کی تلقین کیسے کرنی ہے، آپ بتائیں صبر ہوتا کیا ہے، بتائیں صبر کرنا کیسے ہے، صبر میں کیا کیا شامل ہوتا ہے جس کی وجہ سے صبر کا ثواب ملے گا، اور کیا کیا ہے جو ہم نے غلط حصے بنائے ہوئے صبر کے، وہ صبر میں نہیں آتے، ان کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ آپ اپنے صبر کو آپ برداشت تو کر ہی رہے ہیں،
تو اسے اللہ کی رضا کے لیے برداشت کر لینا کہ ثواب مل جائے. اب برداشت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ غیبتیں اور سب کچھ بھی چل رہا ہے اور ثواب ہی نہیں مل رہا، کیا فائدہ ہوا؟ سارا کچھ ضائع ہو گیا. تو ایک دوسرے کو تلقین کرنی ہے. اگر کسی پہ مسکینی اور یتیمی کچھ آگے سے صبر کی تلقین کرے. اور دوسرا کیا کرنا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، اور ایک دوسرے کو تلقین کرو مرحمت کی. مرحمت رحمت کی مبالغے کی فارم ہے، یعنی ہر طرح سے رحم، ہر طریقے سے، ہر طرف سے، ہر ایک پر مکمل رحم، مکمل طریقے سے تم رحم کرنے والے بن جاؤ اور دوسرے کو بھی تلقین کریں کہ وہ رحم کرے. اب اس کا کیا مطلب؟ پیچھے کیا بات ہوئی تھی؟ یتیم ہے، مسکین ہے، کسی کے پاس قحط والا ٹائم چل رہا ہے، بہت ہی محتاجی غریبی والا ٹائم چل رہا ہے. اب کیا کرنا ہے؟ دوسروں پہ رحم کرنا ہے. دوسروں کو صبر کرنے کا کہا ہے نا. جس کے پاس ہے وہ دوسروں کو صبر کا کہہ رہا ہے، خود دوسروں پہ رحم کر رہا ہے. سمجھ آئی؟ یعنی ایک ہی رول، دونوں رولز وہ ایک بندہ پلے کر رہا ہے. اس بات کو سمجھیے، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. اور اس کو ایسے بھی دیکھیے کہ جیسے ہی اللہ نے ہم سے مال لیا ہم نے صبر کرنا ہے، جیسے ہی اللہ نے ہمیں مال دیا، مال دے کے آزمائش، رحم کرنا ہے لوگوں پہ، خرچ کرنا ہے لوگوں پہ. اسی طرح اسی چیز کی تلقین کرنی ہے لوگوں کو کہ تم بھی ایسے کرو، ترغیب دینی ہے. یہ بار بار ہم پڑھتے ہیں نا، وَلَا يَحُضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہ سورۃ الحاقہ میں بھی ہم نے پڑھا، ہم نے اس سورۃ الفجر میں بھی ہم نے پڑھا، معون میں بھی ہم جا کے پڑھیں گے. وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب تک نہیں دیتے، دوسروں کو بھی نہیں کہتے کھانا کھلاؤ کہ جی میں تو نہیں کھلا رہا تو کہیں دوسرے بھی کھلا نہ دے، مدد نہ کر دیں. اس طرح تو میرے بارے میں کتنا برا امپریشن جائے گا نا کہ دیکھو دوسرے دے رہے، یہ دوسروں کو کہہ رہے خود اس کے پاس اتنا مال ہے خود دے ہی نہیں رہی. یا اپنے بخل کو، اپنی کنجوسی کو چھپانے کے لیے بھی لوگ یہ کرتے ہیں کہ دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتے، بلکہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں کہ تم نہ کرو میں بھی نہیں کر رہا. اور ایسا ویسے باقی چیزوں میں بھی ہوتا ہے، نماز وغیرہ میں بھی جو خود نمازی نہ ہو نا وہ دوسرے کو بھی روک رہا ہوتا ہے. چھوڑ یار بعد میں پڑھ لینا، ابھی چلو مووی دیکھتے ہیں جا کے، ہوتا ہے نا ایسے، وہ دوسرے کو بھی نہیں پڑھنے دیتا. اپنے اندر کیا ہوتی ہے؟ گلٹی فیلنگ. اس گلٹ کو کور کرنے کے لیے دوسرے کو اپنا پارٹنر بنا رہا ہوتا ہے کہ ہم چلو ایک اور ایک 11 ہو گئے، اب مجھے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ سارے جو غلط رویے اور جو غلط باتیں ہمارے اندر آ گئی ہیں نا، ان کو ہم نے اپنے اندر سے نکالنا ہے. ایک دوسرے کو خود بھی رحم کرنا ہے، دوسروں کو بھی تلقین کرنی ہے کہ وہ معاشرے کے کمزور لوگوں پر رحم کریں. بیسکلی وہی جو اعمال پیچھے بیان ہوئے ہیں نا اسی سیکشن میں پہلے، ان کو اب ایمان کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا جا رہا ہے اور اب اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی تلقین کرنے کا کہا جا رہا ہے. تو یہ ساری مکمل پکچر ہے. ٹھیک ہے؟ اولئک اصحاب المیمنہ، تو یہ لوگ ہیں جو کہ ہیں دائیں ہاتھ والے. میمنہ یمن سے بھی ہوتا ہے، مطلب دائیں ہاتھ والے. اور یمن ویسے مبارکی اور خوش بختی کو بھی کہتے ہیں، خوش قسمتی کو بھی کہتے ہیں. تو یہ لوگ ہیں جو کہ مبارک ہیں، جو خوش قسمت ہیں. یا یہ لوگ ہیں جو دائیں ہاتھ والے، مطلب جنت والے، جن کے اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. یہ ڈیفینیشن ہم نے پیچھے سورۃ الانشقاق میں بھی پڑھی تھی، حاقہ میں بھی پڑھی تھی. بہت ساری صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے آپس میں مضامین ملتے ہوتے ہیں. تو اسی لیے اب آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کسی ایک صورت میں نا ایک ہی صورت کا بار بار ریفرنس دیا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اکثر ایک دو صورتوں کے بہت زیادہ مضامین مل رہے ہوتے ہیں. تو یہی سورۃ الحاقہ میں بھی یہی ایکسپلینیشنز تھیں، لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کی ترغیب تھی. یہ سب ابتدائی دور کی صورتیں ہیں نا، مکہ کی ابتدائی دور کی صورتیں جن میں شریعت کے احکامات نہیں آئے تھے. ابھی شریعت کے کیا کرنا ہے، کیا نہیں، کیا فرض ہے، کیا سنت ہے، کیا نفل ہے، کیا واجب ہے، کیا مکروہ ہے، کیا حرام ہے، یہ سب کب آیا تھا؟ مدینہ میں. سوائے چند چیزوں کے، مکہ میں صرف کھانے کے لیے حرام حلال کیا ہے وہ مکہ میں نازل ہوا تھا، کچھ اس کا پارٹ. سیکنڈلی سود کی حرمت ایک آیت میں، اس میں سورۃ الروم میں، وہ مکہ میں نازل ہوئی تھی. اس سے زیادہ شریعت کے احکامات نہیں آئے تھے. مکہ دور حالانکہ وہ 13 سال کا دور تھا، اس میں مسلمانوں کو کس چیز پہ، کس بیس پہ مضبوط کیا گیا، ان کی بنیاد مضبوط کی گئی ان ایتھکس پہ، ان ویلیوز پہ، ان مورلز پہ. ٹھیک ہے؟ اور کافروں کو بھی یہی باتیں جو کہ انسان کی فطرت میں ہوتی ہیں وہ بتا کر دین کی طرف بلایا گیا کہ دیکھو یہ دین وہی اچھی چیزوں کا حکم دے رہا ہے جو تمہاری فطرت میں ہیں آلریڈی. تو یہ اچھا دین ہے، یہی سچ ہے، یہی حق ہے، تم آؤ اس کی طرف.
تو یہ تو وہ بدبخت تھے جنہوں نے ریجیکٹ کیا، اور یہ وہ خوش قسمت، اب جہاں پہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، جنہوں نے ان احکامات کو ایکسیپٹ کیا جو مکی دور میں دیے گئے اور پھر ان پر عمل بھی کیا. ٹھیک ہے، تو اصحاب الیمین بھی ہم قرآن میں پڑھتے ہیں. میمنہ جو ہے وہ یمین کا بھی مبالغہ فارم ہے. اب دیکھیں اس صورت میں کتنے زیادہ مبالغے کی فارمز میں باتیں کی جا رہی ہیں. مسغبہ ہے، میمنہ ہے، آگے مشأمہ آئے گا، پھر مؤصدہ بھی اینڈ میں آنے والا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ مرحمہ، اور شروع میں بھی تھا. تو اس صورت میں کیا ہے؟ شدت ہے، شدت والا اسلوب ہے، سٹائل ہے. ہر بات کو شدت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کو کرو. اور ان میں بھی مبالغہ تھا کہ یتیم تو وہ جو قرابت دار ہے، مسکین وہ جو خاک آلودی ہو گیا، سمجھ آ رہی ہے نا، اس میں بھی مبالغہ تھا. تو یمین سے ہم نے میمنہ پڑھا، اور یہ کون ہو گئے؟ جنتی. جنتیوں کی یہ خوبیاں ہیں. تو ہمیں یہ اس سے مزید کیا پتہ چلا؟ ایمان کے بغیر جو اعمال کر رہا ہے، اعمال ضائع. جو اعمال کر رہا ہے ایمان کے ساتھ، اس کو وہ ہوں گے اصحاب الیمین، اصحاب المیمنہ. اور جن کے پاس ایمان ہے لیکن یہ سارا کچھ نہیں کر رہے، تو ان کو بھی پھر اس کے حساب سے ہی انجام ان کا ہوگا. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تو بیسکلی جو گائیڈ لائنز ہمیں دے دی گئیں، ہمارا کام ہے ہم انہیں فالو کریں. اب آگے لاسٹ سیکشن جس میں کہ جو ان اعمال پہ عمل نہیں کرتے، وہ کفار جو شروع میں مال و زر کی وجہ سے تکبر و گھمنڈ کا شکار تھے. اور کوئی بھی انسان، اس صورت میں عام انسان سے خطاب ہے، تو ہر طرح کا انسان جو یہ سارے کام پھر نہیں کر رہا، اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کا دیا ہوا سمجھ کر اس میں سے لوگوں پہ خرچ ہی نہیں کرتا، بلکہ اسے اپنا حق سمجھ لیتا ہے، اور سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ تو اللہ کی آزمائش تھی، میں نے اس پہ شکر کرنا تھا، بلکہ اس پہ اپنی محنت سمجھنے لگتا ہے، تو میں نے کی ہے، اور اس کی وجہ سے انا کا شکار ہو جاتا ہے. بڑی چیز اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے، سمجھتا ہے میرا معاشرے میں بڑا سٹیٹس ہے. ان کی بات کیا ہو رہی ہے؟ والذین کفروا بآیاتنا، اور وہ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ. کون سی آیات؟ جو اس صورت میں بھی ہیں، ظاہر ہے جو باقی ساری بھی ہیں، عمومی مطلب بھی لیا جائے گا، خصوصی بھی. تو اس صورت میں جتنے آیات احکامات دیے اللہ نے، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تو ان پہ عمل نہیں کریں گے، ہم تو نہیں مانیں گے. جو نہیں مانتے انہوں نے بھی انکار کیا. اور آج کل جیسے لبرل عوام ہیں جو خود کو بڑی خوشی خوشی کہتے ہیں جی الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں، لیکن عمل کرنے کے لیے وہ بالکل تیار نہیں ہیں. تو وہ لوگ بھی جو کہتے خود کو پیدائشی مسلمان ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، ان سب نے کیا کیا؟ آیات کا انکار کیا. کسی نے زبانی کیا، کسی نے دل سے کیا، کسی نے عمل سے کیا، لیکن کیا کفر ہے، سب نے انکار کیا. وہ کون ہیں؟ ہم اصحاب المشأمہ، وہ ہیں بائیں ہاتھ والے. مشأمہ میں بھی شمال کا مطلب ہوتا ہے بایاں ہاتھ، اصحاب الشمال ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. اور جو شوم سے بھی یہ لفظ نکلا ہے، شوم کا مطلب ہوتا ہے نحوست، بدبختی. تو یہ لوگ ہیں بدبخت، یہ لوگ ہیں ناکام، بد نصیب. تو یہ بد نصیبی کی ڈیفینیشن ہے ہمارے مذہب میں، ہمارے اسلام میں. اللہ نے ہمیں بد نصیبی کی کیا ڈیفینیشن دی ہے؟ وہ جو خیر سے محروم رہا. ٹھیک ہے، دنیا میں بھی خیر سے محروم رہا، خیر کمانے سے محروم رہا. اور یہ یاد رکھیے گا جو خیر کا رستہ ہے وہ عقبہ ہے، وہ مشکل والی گھاٹی ہے، وہ مشکل رستہ ہے. یہ مت سمجھے گا کہ جی بڑا آسان ہے تو میں ایزیلی کر لوں گی. کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ذہن پہلے سے بنا لیں کہ یہ مشکل رستے پہ میں چلنے لگی ہوں، مشکلیں آئیں گی کوئی بات نہیں، میں صبر کروں گی، میں صبر سے کام لوں گی، اور میں شکر کروں گی. صبر شکر کے ساتھ ساتھ میں چلتی جاؤں گی. سمجھ آ رہی ہے؟ علیہم نارم مؤصدہ. تو یہ جو لوگ ہوں گے جن کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، یہ ہوں گے بند کی ہوئی آگ میں. مطلب اصل میں اس کا مطلب بنتا ہے ایسی آگ ہوگی جس کے اندر یہ بند کر دیے گئے ہوں گے. مطلب یہ ہوا کہ ان کو آگ میں موند کر، آگ بھری ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے وہ بند سے کمرے ہوں گے، یعنی جو بھی جگہ ہوگی، کمرے کہہ لیں، وادی کہہ لیں، بند ہوگی. لیکن اور آگ میں ڈال کر، موند کر، گھسیٹ کر، دھکیل کر اوپر سے دروازے بند کیے جائیں گے، بند کر دیے جائیں گے آگ میں. یہ ہوگا ایسے لوگوں کا انجام جنہوں نے نہ ایتھیکل ویلیوز کا خیال رکھا، اسلام نے جو مورلز بتائے نہ ان کا خیال رکھا، نہ شریعت کا خیال رکھا، نہ ہی اپنے ایمان کی پرواہ کی.
تو ہم نے ان میں سے نہیں بننا بلکہ ہم نے اصحاب المیمنہ سے بننا انشاءاللہ. اور اللہ تعالی ہم سب کو اصحاب المشأمہ سے بچا کر رکھے اور اس طرح کی آگ سے بچا کے رکھے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.